کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وقال الله تبارك وتعالى من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز ساتھیوں اور امت کے نونہال جوانان اسلام، اور خصوصاً شہر گوکاک کے امیر محترم اللہ آپ سب کا یہاں پر آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی جائے کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سننا ہے تو آنکھ کھول کر بھی سننا ہے اور دل کو کھول کر بھی سننا ہے۔ اگر آنکھیں بند ہو جائیں گی تو دل بند ہو جائے گا، اور دل بند ہو جائے گا تو صرف حاضری ہوگی، حضوری نہیں ہوگی، ہے نا؟ اس لیے آنکھ بھی کھول کر سنیں اور دل کی کانوں سے سنیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن نہ ہی انسان کو انسان کا مال کام آئے گا اور نہ ہی انسان کو انسان کی اولاد کام آئیں گی۔ آگے اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سنوارا ہوا دل لائے گا یہ دل انسان کو کام آئے گا۔ اور سنوارا ہوا دل کیسا؟
جو ماں سوا کی محبت سے پاک ہو، غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، ہے نا، حب جاہ سے، حب مال سے، اشیاء کی محبتوں سے جو دل پاک ہوگا، اللہ رب العزت کے یہاں ایسے دل کی قیمت لگائی جائے گی۔ اس لیے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک بوٹی ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر، انسان کے بدن کے اندر گوشت کی ایک بوٹی ہے۔ اگر وہ بوٹی، وہ گوشت کا وہ ٹکڑا صحیح ہوتا ہے تو انسان کے جسم کا تمام سسٹم صحیح ہوتا ہے اور جسم سے تمام نکلنے والے اعمال صحیح نکلتے ہیں۔ اور اگر یہ انسان کے جسم کا وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو انسان کے جسم سے نکلنے والے تمام اعمال خراب اور بگڑے ہوئے نکلتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی کا تمام سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل خراب ہوتا ہے تو انسان کی آنکھیں خراب ہوتی ہے، جب یہ دل خراب ہوتا ہے تو انسان کا نفس خراب ہوتا ہے، جب یہ دل خراب ہوتا ہے انسان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، جب یہ دل خراب ہوتا ہے انسان کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، انسان کی فکر خراب ہو جاتی ہے، اور انسان کے وہم و خیالات ہے یہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ انسان کا دل بن جاتا ہے تو گویا کہ انسان بن جاتا ہے، اور اگر دل بگڑ گیا تو انسان ہی بگڑ گیا۔ اس لیے کہ ایمان کا مستقر، ایمان کے رہنے کی جگہ دل، الہام کی جگہ دل، روح کی جگہ دل، سارے کا یہ گویا کہ مسکن اور مرکز ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دل بن گیا تو سب بن گیا، اور اگر دل بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ جب دل بگڑتا ہے تو انسان کی سوچ بگڑتی ہے نا، انسان کے خیالات بگڑ جاتے ہیں، پھر انسان کی نگاہ بگڑتی ہے، پھر انسان سامنے والے کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس کی ماں بہن جا رہی ہے۔ اس لیے کہ جب دل بگڑا ہوتا ہے تو گندی سوچ سے، گندی فکر سے اس کی طرف جو ہے نا متوجہ ہوتا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار آنکھیں اٹھا کر دیکھتا ہے۔ لیکن دوستو، سرکار دو جہاں نے فرمایا اگر کوئی ایمان والا کسی بھی غیر محرم کو دیکھتا ہے تو یاد رکھو اس دنیا کے اندر ہی تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس لیے کہ نگاہ بد، بری نگاہ سے کسی کو دیکھنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، یہ دنیا میں تمہارے لیے گویا کہ قرض ہے، یہ قرض تمہیں دنیا ہی میں پھیرنا پڑے گا۔ ایک سونار تھا، اس کی دکان پر ایک خاتون آئی چوڑی پہننے کے لیے، اس نے چوڑی پہنا دی، چند منٹ کے بعد، گھنٹے کے بعد میں گھر پہ گیا تو دیکھتا ہے کہ خاتون رو رہی ہے، اس کی بیگم محترمہ بیوی رو رہی ہے۔ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا حال ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ یہ جو ہمارا نوکر ہے یہ حرام خور ہے، نمک حرام ہے، جس کو ہم نے 10 سال پالا پرورش کیا، آج اس کی نگاہ میں مجھے اس کی نیت میں فطور نظر آیا، خرابی نظر آئی۔ شوہر نے پوچھا، سونار نے پوچھا کیا واقعہ ہوا؟ کہا کہ آج میں نے اس کو پیسے دیے تھے سبزی لانے کے لیے، یہ پیسے لے کر کے گیا، سبزی لایا، سبزی لانے کے بعد اس نے میرے ہاتھ کو زور سے دبایا تو اس کی نیت میں مجھے خرابی نظر آئی۔ وہ سونار رونے لگ گیا اور کہا کہ بیگم غلطی اس کی نہیں، غلطی میری ہے۔ بی بی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ میری دکان پر بھی آج خاتون عورت آئی تھی چوڑی پہننے کے لیے، اس کے ہاتھ مجھے اچھے لگ گئے، اس کا چہرہ اچھا لگ گیا تو میں نے اس کو بھی بری نگاہ کے ساتھ میں اس کے ہاتھ کو میں نے پکڑ کر دبا دیا تھا، اللہ نے اس کا نتیجہ فوراً جو ہے نا میرے سامنے دکھلایا۔ یہ نقد سزا مل جایا کرتی ہے، اور یہ قرض ہے، دنیا ہی میں انسان کو اپنا قرض پھیرنا پڑتا ہے۔ ہم جب کسی کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن نہیں سمجھیں گے، اس کے اوپر غلط نگاہ ڈالیں گے، ہے نا، تو دوستو کوئی دوسرا بھی ہماری ماں بہن پر غلط نگاہ ڈالے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ تو جو انسان کا جب دل بگڑتا ہے تو پھر اس کی سوچ بگڑتی ہے، اس کے خیالات بگڑتے ہیں، ہے نا، ہر چیز میں بگاڑا جاتا ہے۔ پھر انسان کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے، رشوت لینے کا عادی بن جاتا ہے، سود کھانے کا عادی بن جاتا ہے۔ جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو دوستو پھر
یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، بلکہ اپنی بہو سے، اپنی بیوی سے نہیں، اپنی بیٹی سے بھی مکالمہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایک ہفتہ قبل کی بات ہے، بنہٹی کے اندر 24 گھنٹے کا وہاں پر نظام تھا، میں جا رہا تھا، ایک فون آیا، اس نے کہا مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں گاڑی میں ہوں، آن دا ہائی وے ہوں، لیکن تمہاری آواز کٹ رہی ہے، تھوڑی دیر میں فون کر لینا۔ اس نے فوراً 5 منٹ پہ فون کیا کہ ارجنٹ مسئلہ ہے مفتی صاحب مجھے بتائیے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا روتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب ایک بہت بڑا صدمہ ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ نوجوان لڑکا کہنے لگا میرے باپ نے میری بیوی کے ساتھ میں بدکاری کی ہے، یعنی اپنی بہو کے ساتھ میں۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ جب انسان کا یہ اندر کا دل، اندر کا انسان جب نہیں بنتا نا تو یہ حیوانیت آتی ہے نا۔ ہم بظاہر میں انسان ہیں، سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی، جسم پر لباس، سب کچھ ہمارے اندر ہے، لیکن دوستو جب تک کہ ہمارا دل نہیں بنتا، یہ حیوان بنا رہتا ہے، تو پھر ایسی حرکات اس سے سرزد ہوتی ہے۔ اور دھاڑے مار کر رونے لگا نوجوان۔ میں نے پوچھا تیرے باپ کی عمر کیا ہے، پہلے یہ بتا۔ تو اس نے کہا 61 عمر ہے میرے باپ کی۔ اب بتاؤ یہ درندگی کیوں آئی، یہ حیوانیت کیوں آئی؟ اسی لیے کہ دل بگڑا ہوا ہے۔ جب دل بگڑتا ہے دوستو تو ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں انسان، اور پھر ایسا انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ درندہ ہوتا ہے، حیوان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حیوان بھی، اس کے یہاں بھی کوئی رشتہ داری دیکھی جاتی ہے؟ جانور دیکھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے؟ نہیں دیکھتا۔ تو جو صفت جانور کی ہوتی ہے، حیوان کی ہوتی ہے، وہی انسان کے اندر آتی ہے۔ کب؟ جب اس دل پر محنت نہیں ہوتی، جب یہ دل نہیں بنتا تو پھر یہ حیوان بنتا ہے۔ آج ہم سب کے سب اس جسم کو خوب پال رہے ہیں، اس جسم کی جتنی اچھی سے اچھی خوراک ہو ہم سب دے رہے ہیں، لیکن دل کی خوراک جو ہمیں دینی چاہیے تھی اس سے ہم سب کے سب غافل ہیں۔ عوام بھی، خواص بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، سب اس سے غافل ہیں، ہے نا۔ بشکل رہبر چھپے ہے رہزن، یہ ہماری عادت قدیمہ بن چکی ہے۔ ہم بظاہر اپنے آپ کو دیندار نظر آتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے تو ہم سب کے سب حیوان ہیں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ انہم کانوا قوما عمین، انہم کانوا قوما عمین، کہ وہ قوم اندھی تھی۔ تو کیا مطلب؟ ساری کی ساری قومیں اندھی تھی، سارے انسان وہ اندھے تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اندھے کیوں تھے؟ اسی لیے کہ اس وقت کے نبی کی بات کو انہوں نے جھٹلایا اور چشم پوشی کی، اس سے اعراض کیا، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت کے نبی کی یہ پوری قوم جو ہے اندھی تھی۔ اور دوستو اصل تو یہ آنکھوں کا نور نہیں ہے، اصل تو دل کا نور ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کسی نے دل کا نور پیدا کر خدا سے طلب، آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے، ان کے کان ہوتے جن سے یہ ہدایت کی بات کو سنتے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھیں تو اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہوا کرتے ہیں۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے، جب اس دل کے اوپر موتیابند آ جاتا ہے تو اس کو رات اور دن میں فرق نہیں سمجھ میں آتا، اچھے بروں کی تمیز سمجھ میں نہیں آتی، حلال و حرام کی تمیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ کہیں گے کیسے نہیں آتی؟ دل کے اوپر بھی موتیابند لگتا ہے کیا؟ ہاں دوستو لگتا ہے، دل کے اوپر موتیابند لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس دل کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے، ایک داغ لگ جاتا ہے۔ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو وہ داغ جو کا تو باقی رہتا ہے، اور پھر وہ
گناہ کے دھبے ہوتے ہوتے ایک کے بعد ایک گناہ کرتے کرتے وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پوری گویا کہ وہ جالی کے اندر دل جو ہے نا قید ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، پھر ہم ایسے دلوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں، مہر، اور مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ اور جب جس دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو دوستو پھر وہ دل حق کو قبول نہیں کرتا، وہ دل اچھی باتوں کو قبول نہیں کرتا، وہ دل تو بری بات کو قبول کرتا ہے، وہ دل بری صحبتوں کو قبول کرتا ہے، وہ دل برے لوگوں کو قبول کرتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اس کو گوارا نہیں ہوتی، اچھے لوگوں کی صحبت اس کو اچھی نہیں لگتی، اچھی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کو گانے اچھے لگتے ہیں، اس کو تو فلم اسٹاروں سے محبت ہوتی ہے، نبی کے دین سے، نبی کی شریعت سے، نبی کے قرآن سے اس کو محبت نہیں ہوتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کے پاس میں کچھ لوگ گئے، کہا کہ حضرت آپ بیان کرتے ہیں لیکن آپ کی باتوں کا دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ کی باتوں کا دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ بھائی دیکھو تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں موئے ہوئے ہیں، تمہارے دل سوئے ہوئے نہیں ہیں موئے ہوئے ہیں۔ موئے ہوئے کا کیا مطلب؟ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن جو انسان مدم چپ چپ کر سویا ہو، نقل کر کے سویا ہو، اس کو اٹھانا مشکل ہے کہ نہیں مشکل؟ جو انسان نیند میں ہو اس کو اگر ہلائیں گے تھوڑا سا فوراً اٹھ جائے گا، لیکن جو چپ چپ کر سویا ہو، مدم کا سویا ہو نقل کر کے، تو اس کو اٹھانا مشکل ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسے ہی تمہارے دل کی مثال ہے کہ تم سب کا دل جو ہے نا یہ سویا ہوا نہیں ہے بلکہ مویا ہوا ہے، تمہارے دلوں کے اوپر متیابین پڑ چکا ہے نا دوستو، تمہارے دلوں کے اوپر وائرس آ چکا ہے، وائرس کا زمانہ چل رہا ہے نا ابھی، وائرس آ رہا ہے۔ کس کا وائرس؟ کرونا وائرس۔ ہر ایک انسان کے اوپر دہشت ہے، ڈر ہے دل کے اندر کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ وائرس ہم تک پہنچ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ ہو جائے، ہم دنیا سے چلے جائیں، ہماری موت کا جو ہے سبب نہ بن جائے۔ لیکن دوستو وائرس لگے گا تو موت ہی تو واقع ہو سکتی ہے، اور موت تو آنی ہر ایک کو، لیکن اگر دل کا وائرس لگ گیا، دل پر وائرس لگ گیا تو دوستو موت تو ہوگی، لیکن موت کہیں ایسا نہ ہو الیاذ باللہ کہ کفر والی موت ہو، کفر والی موت ہو۔ ابھی کمپیوٹرائز کا زمانہ ہے نا، موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہے؟ 3 چیزیں اہم ہیں اس کے اندر، ہے نا، 2 چیزیں مین، پھر تیسری چیزیں اس سے اہم ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کمپیوٹر کی ہارڈ ویئر، جو اس کا مانیٹر ہے نا، جیسے انسان کا جسم ہے نا، ایسے ہی کمپیوٹر کا جسم اس کا مانیٹر، ہارڈ ویئر، اور دوسری چیز اس کے اندر ہوتی ہے ہارڈ ڈسک، ہے نا، جیسے انسان کا دل ہے تو انسان کا ایک ظاہر اور ایک باطن، ایسے ہی اس کمپیوٹر کا بھی ایک ظاہر مانیٹر اور اس کے اندر جو چیز ہے وہ ہارڈ ڈسک یعنی اس کا دل، یہ اس کا باطن ہے۔ اب انسان صحیح سالم ہے، میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے، سب بیٹھے ہیں، ہمارا جسم بھی دکھ رہا ہے نا، اور ہمارا دل، اگر کوئی انسان بیمار پڑتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے تو بائی پاس ہارٹ کا سرجری ہوتا ہے تو اس دل کو پکڑ لیتے کہ نہیں پکڑ لیتے؟ وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں آتا ہے نا، اس دل کا بھی آپریشن کرتے ہیں، تو جسم بھی پکڑا جاتا ہے، دل بھی پکڑا جاتا ہے، دل کو بھی چھو سکتا ہے اور جسم کو بھی انسان چھوتا ہے۔ تو دل کی خرابی جو ہوتی ہے وہ جسم پر ظاہر ہوتی ہے نا، لیکن اگر دل ہی خراب ہو تو یقیناً اس کا اثر جو ہے نا جسم کے اوپر ظاہر ہوگا۔ لیکن جسم صحیح ہے نا، اور دل بھی صحیح ہے، کمپیوٹر کے اندر جو 2 چیز ہیں، ہارڈ ویئر یعنی اس کا مانیٹر اور ہارڈ ڈسک، وہ دونوں چیزیں صحیح ہے، لیکن اگر تیسری چیز اس کے اندر نہیں ہے تو کمپیوٹر کام کرے گا کیا؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ بولو بھائی، آپ لوگ کمپیوٹر والے سب ہو، تیسری چیز کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے، یعنی روح، وہ کمپیوٹر کی روح سافٹ ویئر ہے۔ ایسے انسان کا یہ جسم ہے، ایک انسان کا دل ہے، اور اس کی جو تیسری چیز ہے
یہ اصل انسان کی روح ہے. روح ہے تو انسان ہے، روح نکلتے ہی کیا ہے؟ مردہ ہے. روح نکلتے ہی مردہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روح نکل گئی تو انسان کیا کہتے ہیں؟ بھائی میت، فلاں کی میت کب اٹھائی جائے گی، فلاں کا جنازہ کب ہوگا؟ جب تک سانس چل رہی تھی نا، جب تک سانس چل رہا تھا تو انسان زندہ تھا. سانس کے نکلتے ہی یعنی روح کے نکلتے ہی انسان مردہ ہو گیا. اب اس کو مردہ کہہ کر لوگ پکارتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان کی بقا روح کی وجہ سے ہے. انسان کی بقا جو اصل ہے یہ روح کی وجہ سے ہے، جسم کی وجہ سے اور دل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل جو چیز ہے اس کے اندر وہ ہے روح. اور روح کے اچھا بننے پر جنت کا وعدہ ہے، روح بگڑ گئی تو جہنم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روح کے بننے کا وعدہ فرمایا نا کہ جسم کے اندر جو تمہارا دل ہے اس دل کو بنا لو. اور جب دل بن جائے گا تو گویا کہ تمہارا جسم بن جائے گا، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. اور اگر یہ دل بگڑ گیا تو بگڑا ہوا دل تمہیں تمہاری دنیا بھی بگاڑے گا اور تمہاری آخرت بھی بگاڑے گا. سمجھے نا دوستو؟ تو دل کے اوپر موتیابین لگ جایا کرتا ہے. اور وہ کیسے لگتا ہے؟ دیکھو ایک اللہ والے تھے بہت بڑے، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے. اور دہلی کے اندر ایک بڑے حکیم تھے، حکیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ. دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، دکھتا نہیں تھا ان کو. تو بڑے بڑے مریض اس زمانے میں ایلوپیتھی کے اندر جن کا علاج نہیں ہوتا تو ان کے ہاتھ پر علاج ہو جایا کرتا تھا. اور پہلے دور کے اندر زیادہ تر لوگ ہیموپیتھی کو ترجیح بھی دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خوبی رکھی تھی کہ وہ دونوں آنکھ سے نابینا تھے. وہ کسی کی زبان کو نہیں دیکھ سکتے، شکل کو نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن نبض پکڑتے ہی فوراً بیماری سمجھ میں آ جایا کرتی تھی کہ بھائی یہ فلاں بیمار ہے، اس کے اندر فلاں بیماری ہے. بہت بڑے نباز تھے، تو دیکھ کر دوا تجویز کر دیتے تھے. ان کا چرچا بہت زیادہ تھا. تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سوچا کہ جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے حکیم صاحب کا حال کیا ہے. اور حکیم صاحب نابینا ہیں اور اتنے بڑے نباز ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک روز وہ بھی آئے، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، کہ چلو دیکھتے ہیں. آئے تو ڈسپنسری کے اندر جو ہے نا ان کی کلینک کے اندر بیٹھ گئے پیچھے. اور جو ان کا کمپاؤنڈر تھا نام وغیرہ لکھنے والا، ان سے کہا اشارے سے کہ خاموش رہنا، میرا نام نہیں بتانا حضرت حکیم صاحب کو کہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں. اور یہ بالکل خاموش بیٹھ گئے، نہ کھانسی کیا اور نہ کچھ گفتگو کی، بلکہ سلام بھی نہیں کیا، خاموش بیٹھ گیا آتے ہی. اور آنے کے بعد مریض جا رہے تھے، اتنے میں خواجہ صاحب نے کیا کیا، ان کے دل کے اوپر توجہ ڈالی. ان کے دل کے اوپر توجہ ڈالی. اب آپ کہیں گے توجہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے سنا ہے ایک پرندہ ہوتا ہے باز پرندہ کو دیکھا کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھا ہے کیا یا سنا ہے باز پرندے کے بارے میں؟ تو وہ پرندہ جو ہے نا گھونسلہ اپنے انڈا جو ہے نا اپنے گھونسلے میں دیتا ہے، اور ہزاروں میل چلا جاتا ہے انڈا دینے کے بعد، ہزاروں میل دور چلا جاتا ہے چکر کاٹتے کاٹتے. اور پھر ہزاروں میل سے وہ جو ہے نا اپنے اس گھونسلے میں جو انڈے ہیں اس کے اوپر وہ توجہ ڈالتا ہے نا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس توجہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے انڈے کے اندر زندہ بچہ پیدا کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہزاروں میل سے توجہ ڈال رہا ہوتا ہے. یہ جب تصور میں لگیں گے تو سمجھ میں آئیں گی کہ توجہ کیا چیز ہوتی ہے. تو وہ توجہ ڈالنا شروع کیے خواجہ صاحب نے حکیم صاحب کے دل کے اوپر. پھر جب توجہ ڈال کر ہوگا اس کے بعد میں توجہ ڈالنا چاہیے ان کے روح کے اوپر. ان کی جو روح تھی ان کے روح پر توجہ ڈالنی چاہیے. تو فوراً حکیم صاحب بول پڑے خواجہ صاحب دل پر ہی توجہ ڈالو، دل بن گیا تو سب بن جائے گا، روح پر توجہ مت ڈالو. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ یہ شخص نابینا ہے؟ یہ تو بینا ہے. کون کہتا ہے کہ نابینا ہے؟ یہ تو بینا انسان ہے، دکھ رہا ہے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. کہ آنکھوں کا نابینا اصل بینا نہیں ہے، بلکہ دل کا نابینا یہ نابینا ہے. اگر دل جاگا ہوا ہے، دل ہے نا بیدار ہے تو سب کو جو بیدار کرے گا سب کو جگائے گا. اور اگر دل غافل ہیں،
دل مردار ہے تو سب کو مردار بنائے گا. تو یہ تو حکیم صاحب کا دل بیدار ہے، دل جاگا ہوا ہے اور دل بینا ہے. اس بینائی دل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ بصیرت والی نگاہ ڈال دی ہے کہ چاہے بیمار کیسا بھی ہو، نفس پکڑتے ہی فوراً بتا دیتے کہ اس کو یہ بیماری ہے. سمجھے نا دوستو؟ تو یہ ہے ہم سب کے دل کی کیا غفلت، کہ آج ہم سب کیا ہیں؟ غافل ہیں. اور قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ جب بندہ غافل دل لے کر کے آئے گا نا تو اللہ کیا فرمائیں گے، ہے نا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ جو شخص دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. کیا مطلب؟ جو انسان دنیا میں نابینا تھا تو میدان محشر میں بھی نابینا نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، شریعت سے، سنت سے دور رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو قیامت کے میدان میں اندھا اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. یہ اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات سے دور رہا ہوگا، اعراض کیا ہوگا، چشم پوشی کیا ہوگا، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیا میں سخت عذاب یہ دیتے ہیں کہ اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرما رہے ہم ایسے بندوں کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. بیوی ہو، بچے ہو، گھر سب کچھ ہے، اچھا مکان ہے، ایئر کنڈیشن والا ہے، اے سی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چین سکون نہیں ہے. یہ دنیاوی زندگی تنگ کر دی ہے اللہ نے. مال بھی ہے، 6 دکانیں، 10 دکانیں، 5 دکانیں ہیں، 5 گاڑیاں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. دنیاوی زندگی تنگ کر دی ہے. پیسہ نظر آتا ہے آتا ہوا، لیکن شلک کچھ نہیں رہتا، بھنڈول جمع کچھ نہیں ہے. یہ ہے دنیاوی زندگی کو تنگ کر دینا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں ہم تمہیں یہ نقد عذاب دیں گے، اور آخرت کے اندر عذاب کیا دیں گے؟ آخرت کا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے میدان میں ایسے بندوں کو، ایسے بندیوں کو اندھا اٹھائیں گے. اب انسان کہے گا اے رب کائنات، دنیا کے اندر تو 2 آنکھیں تھی میری، اب یہاں دکھنا ہی بند ہو گیا، دونوں بلب فیوز ہو گئے، تو نے ناانصافی کی ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں بندے، میں ناانصاف نہیں ہوں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، ناانصاف نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، جب تیرے پاس، تیری دکانوں میں، تیرے مکانوں میں، تیری کھیتی میں، تیری آفسوں میں میرے دین کے داعیان آتے تھے، اور 5 وقت جو ہے نا مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی، تو کیا کرتا تھا؟ میری ڈگری بڑی ہے، میری آفس بڑی ہے، میری کھیتی بڑی ہے، میرا کام بڑا ہے نا، میری پراپرٹی کا کام مسئلہ ہے، کمپنی کا مسئلہ ہے، یہ بڑی ہے، اللہ بڑا کہاں ہے؟ نعوذ باللہ. اس کو ترجیح دیتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ہے نا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، جب میری نشانیاں لے کر کے، میرے ڈرانے والے، میرے احکامات کے پیغام پہنچانے والے تیری دکانوں میں آتے تھے، دین کے داعیان، دعوت کے کام کرنے والے، ہے نا، تیرے کھیت میں جاتے تھے، تیری دکانوں پہ جاتے تھے، ٹھوڑی میں ہاتھ دے کر کہتے تھے چلو بھائی اللہ کے دین کی، ہے نا، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، خیرات بڑھ رہی ہے، چلو اللہ کے دین کے اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، چلو نماز پڑھ لو، کچھ دیر بیٹھو، کامیاب ہو جاؤ گے. تم کیا کہتے تھے؟ نہیں میرا آفس کا کام ہے نا، میری دکان کا کام ہے، میرے کھیت کا مسئلہ ہے، کھیت نہ کرنے کا ہے، فلاں کرنے کا ہے، تم تو اس کو ترجیح دیتے تھے. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، جب تمہارے پاس میں میری نشانیاں آتی تھی تو تم کیا کرتے تھے؟ مجھے بھلا دیا کرتے تھے. فَنَسِيتَهَا، تم نے وہاں پر مجھے بھلایا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. دوستو نبی فرمائیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے باری تعالیٰ
یہ ہے میرے امت کے باغی لوگ، نافرمان سرکش لوگ۔ انہوں نے میرے بعد میری شریعت کو پامال کیا، انہوں نے میرے بعد میری سنتوں کے جنازے نکالے، انہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعتیں ایجاد کی، رسم و رواج کو ایجاد کیا ہے، میری سنتوں کو پامال کیا ہے، انہوں نے رسم کے نام پر، منگنی کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر میری شریعت کو پامال کیا تھا۔ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میری امت کے باغی لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ اگر نبی نے بھی ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا تو ہمارا کیا ہوگا دوستو؟ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے غوث قطب ابدال دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ سے آپ کا عدل نہیں مانگتے، لیکن اے رب کائنات اگر آپ پھر بھی فضل پر عدل پر آ جائیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کو حق ہے حساب لینے کا، لیکن اے اللہ ہم تو آپ سے فضل ہی مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ عدل پر آ جائیں تو اے اللہ نبی کے سامنے ہمیں اندھا اٹھا دینا، نبی کے سامنے ہمیں اندھا بنا دینا، نبی کے سامنے ہمارا حساب نہ لینا۔ کہیں اگر آپ حساب لینے پر آ جائیں اور نبی رحمت وہاں پر کھڑے ہوں گے، یہ ہماری آنکھیں نبی کو کیا منہ دکھائیں گی، کیا شکل دکھائیں گے ہم؟ نبی رحمت کو اس وقت میں تکلیف ہوگی، ساری زندگی اس امت کے لیے تڑپے ہیں نبی رحمت، اور آج بھی تڑپ رہے قبر اتھر میں، اور وہاں پر بھی ہماری وجہ سے تڑپے۔ کون دعا مانگا کرتے تھے؟ اتنے بڑے غوث قطب ابدال کا حال یہ ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ نبی کے سامنے ہمیں اندھا اٹھا لینا، اس لیے کہ ہماری آنکھیں نبی کو کیا شکل دکھائیں گی، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اگر نبی نے پوچھ لیا اے جنید بغدادی، اے عبد القادر جیلانی، تجھے میری اس سنت کے اندر کون سا عیب نظر آیا تھا؟ میرے اس لباس کے اندر تجھے کون سا نقص نظر آیا تھا؟ کون سی برائی نظر آئی تھی کہ تو نے مجھ جیسا چہرہ نہیں بنایا، تو نے مجھ جیسا لباس نہیں پہنا، تو نے میرے جیسی شکل نہیں بنائی؟ میں تمہیں کیا جواب دوں گا؟ تمہیں کیا جواب دوں گا؟ آج ہم فخر کے طور پر کہتے ہیں امتی ہیں، دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے، دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے، دعویٰ ہو دلیل نہ ہو تو ایسا کیس دنیا میں بھی نہیں چلتا کہ آپ نے دعویٰ تو کیا کسی کے خلاف لیکن آپ کے پاس میں کوئی گواہی نہیں ہے، تو وکیل اور جج بھی آپ کے فیصلے کو نگلٹ کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ بھئی جھوٹا انسان ہے نا؟ ہم سے بہتر تو پھر مجنون ہے کہ نہیں ہے دوستو؟ ہم سے بہتر مجنون ہے۔ وہ عاشق تھا تو کیسا عاشق تھا؟ ایک دور وہ آیا کہ بہت سارے عاشقین کھڑے ہو گئے لیلا کے اور کہا کہ میں بھی مجنون، میں بھی مجنون، میں بھی مجنون۔ لیلا کو خبر لگی کہ کیا بات ہے، تمہارے بہت سارے عاشقین مجنون پیدا ہو گئے؟ کہا کہ نا میرا مجنون ایک ہے، میرا مجنون ایک ہی ہے۔ کہا کہ نہیں، وہاں تو بہت سارے آپ کے عشق کے دیوانے کھڑے ہیں اور اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کہا کہ اگر اس کا امتحان لینا ہے تو 2 منٹ میں امتحان ہو جائے گا کہ مجنون اصل کون ہے، ڈپلیکیٹ کون ہے۔ لیلا ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو دیکھنا ہے نا تو جاؤ، میں تم کو ایک آرڈر دیتی ہوں، امتحاناً آزماؤ ان کو۔ ایک تھالی دی، ایک تھالی اور ایک چھرا دیا، کہا کہ جاؤ، یہ جتنے جو ہے نا لیلا کے دیوانے بتا رہے نا اپنے آپ کو کہ ہم بھی دیوانے، ہم بھی دیوانے، ہم بھی دیوانے، جاؤ ان سے کہو کہ اگر تم کو لیلا سے عشق ہے، لیلا سے محبت ہے تو لیلا نے تمہاری ران کا گوشت مانگا ہے۔ جان تو ہر ایک کو پیاری ہے نا، اب ران کا گوشت، وہ بھی ران کا گوشت بولے تو کہاں کا؟ یہاں کا نا، ہاں جو نرم گوشت ہوتا ہے۔ پہلے کے پاس میں گئے جب ان کے ایلچی قاصد کہ تم لیلا کے عاشق ہو، کہاں بالکل دل جان سے محبت کرتا ہوں، دل جان سے میں لیلا کا دیوانہ ہوں، اس پر فدا ہوں۔ کہا کہ تو پھر لیلا نے یہ میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو لیلا کو ران کا گوشت چاہیے، اس کو کباب کھانا ہے نا، سیخ کباب کھانا ہے اس کو۔ کہنے لگا بھائی یہ کیسے ہوگا، ہم سب کچھ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہو جو کہنا ہے، لیکن یہ کیا معاملہ کہ ران کا گوشت ہم دے دیں؟ نہیں دیا اس نے۔ دوسرے کے پاس میں گئے، اس نے بھی نہیں دیا، تیسرے کے پاس میں گئے، نہیں دیا۔ سب پھر آ کر جو اصل مجنون دیوانہ بے ہوش پڑا تھا اس کے پاس میں اس کا قاصد گیا لیلا کا، کہا کہ دیکھو تم مجنون ہو؟ کہا کہ ہاں۔ لیلا کے دیوانے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ پھر لیلا نے آپ سے ران کا گوشت مانگا ہے۔ کہا اچھا، فوراً لاؤ۔ چھری لی
اور ران کا گوشت کاٹا اور دے دیا اس کو۔ سچا عاشق کون نکلا؟ بولو، جو سچا مجنون تھا وہی تو سچا نکلا نا، بقیہ تو سب ڈپلیکیٹ تھے۔ تو آج ہمارا بھی حال دوستو وہی ہے، ہم سب ڈپلیکیٹ جو ہے نا محمدی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اصلی محمدی بنا دے، ہے نا، سچا نبی کا عاشق بنا دے، سچا نبی کا امتی بنا دے، اور اللہ ہم سب کو سچا بندہ بنا دے، ہے نا۔ ہاں دوستو، آج ہم نبی کی سیرت کے نام پر کیا کیا رسم و رواج اور کیا کیا خرافات، کیا کیا بدعتیں کرتے ہیں ہم۔ اور ایک وہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی خلافت آئی، خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ سب مدینہ منورہ کے اندر پھیل جاؤ، جتنے اس شہر کے اندر غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، معذور ہیں، اپاہج ہیں، ان تمام کی لسٹ بناؤ اور بنا کر پیش کرو، بیواؤں کی، مسکینوں کی، معذوروں کی، اپاہج کی، لاچاروں کی، کہ کس گھر میں کتنے لوگ معذور، اپاہج، معذور ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان تمام کی لسٹ۔ سب چلے گئے صحابہ، پھیل گئے، لایا گیا، لانے کے بعد میں ہر ایک کے ذمے کام تقسیم کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے ذمے کام تقسیم کر دیا، سب اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگ گئے۔ ایک روز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ایک دفعہ اور دیکھتے ہیں، گشت لگاتے ہیں اس گلیوں کی، اس شہر کی گلیوں کا، ہو سکتا ہے کوئی مکان چھوٹ گیا ہو اور وہ مکان میرے ذمہ آ جائے تو زہر سعادت، زہر قسمت۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوری گلی کے چکر لگائے، گئے تو دیکھا کہ ایک مکان خالی ہے جس کے اوپر کسی کا خادم کا نام نہیں ہے، خدمت کرنے والے کا۔ تو خوش ہو گئے، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ڈبل گھر کی خدمت کرنے کی توفیق دے دی۔ لیکن جیسے اندر پہنچے، آواز دی، کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے آواز آئی، کہا کہ کون؟ کہا کہ فلاں ہے، آپ کے گھر کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہے۔ کون؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندر سے آواز آئی، گھر میں ایک خاتون تھی بوڑھی، دونوں آنکھوں سے معذور، کہا کہ بھائی بیٹے میرے گھر کی خدمت ہو چکی ہے، میرے گھر کی خدمت ہو چکی ہے۔ خدمت کیا؟ گھر میں جھاڑو لگانا، کپڑے دھونا اور برتن وغیرہ دھونا، کھانا بنانا، تو یہ سارے کام ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون آتا ہے آپ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے؟ کہا کہ آنے والا نام نہیں بتاتا، کام کر کے چلا جاتا ہے۔ آنے والا نام نہیں بتاتا، کام کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن آئے، دوسرے وقت میں پھر خدمت تیار، تیسرے دن آئے، تیسرے وقت میں خدمت تیار۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، فجر میں آ رہا ہوں تو خدمت، ظہر میں آ رہا ہوں تو خدمت، عصر میں آ رہا ہوں تو خدمت تیار، مغرب میں آ رہا ہوں تو خدمت تیار، عشاء میں آ رہا ہوں تو تیار، آخر آنے والا کب آتا ہے، کب خدمت کر کے جاتا ہے اس خاتون کی؟ پریشان ہو گئے۔ تو عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک روز اس بوڑھی خاتون کے گھر کے بازو میں چھوٹا سا جنگل تھا، وہاں چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ دیکھتے ہیں، آج پتہ لگاتے ہیں آخر اس گھر میں کون آتا خدمت کرنے کے لیے، اسی لیے کہ خادم کا نام نہ رجسٹر میں ہے اور نہ اس گھر کے اوپر ہے، کون کرتا ہے آخر؟ کھڑے ہو گئے۔ رات کا تہائی حصہ گزر رہا تھا تو دیکھا کہ رات کے اندھیرے کے اندر، ہے نا، ایک سفید لباس والے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، ہے نا، ڈھلتے ہوئے چال کے ساتھ میں، کہ جیسے کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہو، ایسے جو ہے نا ان کی چال ہوا کرتی تھی، تو اس حساب سے وہ آ رہے تھے۔ دیکھتے رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے گھر کے قریب پہنچے ہیں دروازے پر تو پیچھے سے بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا، من ھذا الرجل، کون ہے؟ من ھذا؟ تو پیچھے مڑ کر سلام کیا اور کہا، ابو بکر صدیق۔ کون؟ ابو بکر صدیق ہوں، ہے نا۔ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے سب کو خادم بنایا، سب کی خدمت تیار کی، خدمت پر لگایا، سب کا نام آپ نے رجسٹر میں درج کیا، آپ نے اپنا نام درج نہیں کیا، نہ ہی مکان میں نہ رجسٹر میں۔ اور میں آج کئی دن کے بعد میں ڈھونڈتا آیا تو مجھے مکان خالی ملا، اس لیے میں آتا تھا، لیکن یہاں خدمتیں تیار ملتی تھی۔ کیا جواب دیا ہے دوستو؟ پہلے تو یہ پوچھا اور کہا
اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ رات کے اندھیرے میں آ رہے ہیں، رات کے تہائی حصے میں، تہائی رات میں آ رہے ہیں، اور آپ کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، ننگے پاؤں آپ آ رہے ہیں۔ کیا جواب دیا ہے دوستو؟ فرمایا اے عمر، میں چپل پہن کر اس لیے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے چپل کی آہٹ سے کسی انسان کی نیند خراب ہو جائے، میری چپل کی آہٹ سے کسی انسان کی نیند خراب ہو جائے۔ مسلمان نہیں کہا، ایمان والا نہیں کہا، کسی انسان کی، کسی اللہ کے بندے کی۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ 12 ربیع الاول کے نام پر، 10ویں کے نام پر، ہے نا، 27ویں کی شب کے موقع پر کیا کیا کرتے ہم؟ ہاں، کیا یہی اسلام ہے؟ یہی مسلمانیت ہے دوستو؟ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، کوئی آپ کو اس پر اجر نہیں ملے گا۔ آپ چاہے ساری رات طوفان مچاؤ، واویلا کرو، قبرستان جاؤ اور دوسرے کی نیند خراب کرو، حرام ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر ایمان والے کو بھی تکلیف دینا حرام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسج دیا، پیغام دیا امت کو، اور فرما رہے ہیں کہ میں چپل اس لیے پہن کر کے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے چپل کی آہٹ کی وجہ سے کسی انسان کی نیند میں خلل واقع ہو جائے، کسی انسان کی نیند خراب ہو جائے۔ اور ہمارا شادی بیاہ کے موقع پر ڈول بھی بجتی ہے، نہ بیت اللہ کا احترام ہے، نہ اللہ کے گھر کا ادب احترام ہے، نہ کسی انسان کی نیند کا ادب احترام ہے۔ پھر بلائیں، مصیبتیں، حالات مسلمان پر نہیں آئیں گے تو کس پر آئیں گے دوستو؟ کس پر آئیں گے؟ یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے، جو آپ آج ہم پر جو ہے نا ایک کے بعد ایک حالات اور مصائب آ رہے ہیں، اور تکالیفیں آ رہی ہیں، مشقتیں آ رہی ہیں، آئیں گی۔ جب تک کہ یہ ایمان والا اعمال صالحہ پر نہیں اترے گا، اعمال محمدی پر نہیں اترے گا دوستو، حالات تو گرفتار ہوگا، حالات کا گرفتار ہوگا۔ آج مسجدیں ویران ہیں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں لاک ڈاؤن کا بہانہ تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا، اتنا گویا کہ فکر مند تھے ایمان والے، کب کھلے گی مسجدیں؟ اب کھل گئی تو کیا کر رہے ہیں؟ کتنی فیصد ہے فجر میں ابھی بھی؟ کتنی فیصد ہیں؟ کتنی ہمارے کاموں میں ترقی ہو رہی ہے، گشت میں ترقی ہو رہی، اعمال میں ترقی ہو رہی، اعمال میں بڑھوتری ہو رہی، نماز میں بڑھوتری ہو رہی، تلاوت میں بڑھوتری ہو رہی؟ نہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ ٹس سے مس نہیں مسلمان، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پر حالات ہیں، اس سے برے حالات آنے والے ہیں دوستو، ہے نا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اپنا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو کیا جواب دیا ہے، کیا کہا؟ میں چاہتا تھا کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کو ہو اور مجھے ہو، کسی تیسرے کو نہ ہو۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ مدرسے کے ذمہ دار بن گئے، بلیک بورڈ پر نام نہیں آیا تو کل سے بس دنگے فساد، ہے نا؟ مسجد کے متولی بن گئے، ہیڈ لسٹ پر نام نہیں آیا تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا میں نے اتنے لاکھ روپے دیے، میرا نام ہی نہیں۔ ہاں، یہ آج ہمارا حال ہے۔ نام کے لیے کام کریں گے، نام نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا، ہے نا؟ نام کو ظاہر کرو تو کام کریں گے، نام نہیں تو کام نہیں۔ اور وہ تھے کہ نہیں، میں اور میرا اللہ، بس تیسری کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ حاکم بھی وہ، محکوم بھی ویسے تھے، حاکم بھی ویسے تھے۔ سمجھ گئے دوستوں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی کے متصل تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اس وقت میں، بارش ہوئی تو ان کے مکان کے پرنالے سے پانی گر رہا تھا، نمازی آ رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، ان کے جسم پر پانی پڑ گیا۔ حضرت عمر نے یوں اٹھا کر دیکھا، کس کا مکان ہے؟ کسی نے کہا سیدنا عباس کا ہے۔ فوراً اٹھے اور کھڑے ہوئے سیڑھی لگائی، پرنالہ نکالا، وہاں سے کھینچا اور پھینک دیا۔ دیکھو اس وقت کے محکوم کیسے ہیں، رعایا کیسی، بادشاہ بھی ویسے تو رعایا بھی ویسی۔ کچھ نہیں کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فوراً نوٹس لکھا اور چلے گئے عدالت میں، دارالقضاء کے اندر۔ اس وقت کے جج تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوٹس جاری ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، کس کے خلاف؟ ایک محکوم حاکم کے خلاف نوٹس جاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے گھر کے ساتھ میں یہ جرم کیا ہے۔ فوراً نوٹس آئی، گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بلایا گیا، پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ کیوں کیا؟ کہ نمازیوں کے بدن پر پانی پڑ رہا تھا، اس لیے میں نے نکال کر پھینک دیا ہے۔ پھر دونوں کو بلایا گیا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، جو تاریخ متعین تھی دونوں کھڑے ہیں۔ آگے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیچھے جو ہے نا کھڑے ہیں کون؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائن میں کھڑے ہیں۔ کون؟ حاکم اور محکوم دونوں لائن میں کھڑے ہیں کٹہرے کے اندر۔ لیکن مجال نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ جائیں، حالانکہ ساتھی تھے، کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ امیر المومنین، کہا کہ نہیں، ناانصافی ہوگی، ہے نا۔ جب وقت آیا دونوں اندر گئے اپنے اپنے وقت پر۔ پھر جج نے پوچھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بتاؤ سیدنا عباس کیا تمہارا مقدمہ ہے، کیا تمہارا دعویٰ ہے؟ کہا کہ یہ دعویٰ یہ ہے میرا کہ میرے مکان کا پرنالہ لگا ہوا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اس پرنالے کو نکال کر کھینچ کر پھینک دیا ہے۔ پوچھا جج نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین آپ نے یہ کام کیا ہے؟ کہا کہ ہاں کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہا کہ لوگوں کے جسم پر بدن پر پانی پڑ رہا تھا آتے جاتے نمازیوں کے اوپر، اس لیے میں نے نکال کر پھینک دیا ہے۔ کیوں پھینکا آپ نے؟ تحقیق کیوں نہیں کی پہلے ان سے؟ کہا کہ نہیں، بس میرے دل میں آیا میں نے پھینک دیا۔ خلیفہ تھے نا، اور تھوڑا نہ تھوڑا بہرحال انسانی تو تھے، جذبہ بھی ویسا تھا۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جج نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ دیکھیے جج صاحب، یہ جو پرنالہ لگا تھا نہ ہی میں نے لگایا تھا، ہے نا، اور نہ ہی میں نے وہ مکان بنایا ہے۔ وہ مکان بنایا بھی گیا ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر بنایا گیا، اور وہ جو پرنالہ لگا تھا وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگانے کا حکم فرمایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ پھر پوچھا اب کیا چاہتے ہو؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پرنالہ اسی جگہ پر لگا دیا جائے۔ لیکن جج نے پہلے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس پرنالہ کے لگاتے وقت میں تمہارے پاس میں کوئی گواہ ہے کہ حضور نے یہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس میں بہت سارے گواہان ہیں۔ گئے لے کر کے آئے، بلا کر لائے عدالت کے اندر، سب نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے خود دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرنالے کو لگایا اس گھر کے اوپر۔ گواہی مل گئی تو فوراً پوچھا کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہو، کیا سزا دی جائے امیر المومنین کو؟ تو فرمایا کہ سزا نہیں، بس یہ ہے کہ وہ پرنالہ وہاں پر لگا دیا جائے۔ پھر پوچھا جج نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کیا ان کا مطالبہ پورا کریں گے؟ کہا کہ ضرور پورا کروں گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جج صاحب سے کہ جج صاحب یہ جو پرنالہ لگا ہے ایسے نہیں لگا تھا، بلکہ اس پرنالہ کے لگاتے وقت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کندھے پر سوار کیا تھا اور مجھ سے کہا کہ میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، اور پرنالہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں دیا اور یہ فرمایا کہ اس پرنالے کو اس جگہ پر لگا دو، ہے نا۔ تو جج صاحب نے کہا امیر المومنین آپ کو بھی یہ پرنالہ ایسے ہی لگانا پڑے گا۔ کہا کہ بالکل آپ کی بات سر تسلیم خم ہے، ضرور لگاؤں گا میں اسی جگہ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے آئے اور پھر اسی شان کے ساتھ میں جیسے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے سامنے اس پرنالے کو وہاں پر لگایا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ظہر کی نماز کے وقت میں اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد میں تمام صحابہ کے سامنے، ہے نا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد وہ پرنالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر فرمایا لو عباس اس پرنالے کو اسی جگہ پر لگا دو جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا تھا۔ جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگا دیا تو لگانے کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا اب یہ مکان عباس کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ مکان اب تو مسجد نبوی میں منتقل ہوگا۔ اب یہ مکان مسجد میں جائے گا، مسجد میں وقف کر دیا انہوں نے۔ یہ صرف ایک انصاف کی وجہ سے دوستو، ایسے تھے حاکم اور ایسے تھے محکوم، ہے نا۔ تو دنیا میں اسلام، دنیا میں کیا تھا؟ امن تھا۔ آج باپ بھی دھوکے باز، بیٹا دھوکے باز، شوہر دھوکے باز، بیوی دھوکے باز،
بہن دھوکے باز، بھائی دھوکے باز، پڑوسی دھوکے باز، ہر ایک دھوکے باز نکل گئے، تو امن اور سلامتی کہاں سے آئے گی؟ آج باپ بیٹی کو حق دینے کو تیار نہیں اپنی وراثت میں سے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر آپ نے اپنی بیٹی کا حق دنیا میں نہ دیا، خدا کی قسم آپ جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بیٹی ہی آپ کے جنازے پر روئے گی، بیٹا ایک وقت میں نہیں روئے گا، آپ کا مٹی بھی نہیں دے گا۔ لیکن بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا وہ دل اور جگر دیا ہے کہ آپ کے جنازے پر بیٹی روئے گی۔ ایک باپ کا جنازہ پڑا ہوا تھا، اس باپ کے اوپر قرضہ تھا اور 4 بیٹے تھے، اور چاروں بیٹوں کو 25-25 لاکھ روپے باپ کی وراثت میں سے ملا ہوا تھا، وراثت۔ لیکن ایک قرض خواہ آیا اور کہا کہ اس مردے کے اوپر، اس مرنے والے کے اوپر میرا 25 لاکھ روپے قرضہ ہے، جب تک کہ میرا قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کا جنازہ میں اٹھانے نہیں دوں گا۔ شریعت کا مسئلہ ہے نا کہ اگر اس کے وارثین ہیں، اولاد ہیں، تو اس کا قرض جو ہے نا ادا کرے، نبھائے۔ اعلان ہوا، کئی گھنٹے تک جنازہ وہاں پر رکھا رہا، بیٹے دینے کو تیار نہیں، کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ بیٹی کو خبر پہنچی، بیٹی دور دراز تھی، معلوم ہوا تو بیٹی دوڑی ہوئی آئی اور اس قرض خواہ سے، اس مقروض سے یہ کہا ہے نا، جس سے قرضہ تھا، اس کو یہ کہا، اس شخص سے کہ دیکھو میرے باپ کا جنازہ جانے دو، میرا مکان اتنا کا ہے، یہ مکان کی چابی لو، مکان اگر بیچنے کے بعد پھر بھی قرضہ رہ جاتا ہے میرے باپ پر تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے باپ کا جنازہ قبرستان جانے دو۔ یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں دوستو، اس لیے اللہ نے بیٹیوں کا حق مقرر کیا ہے۔ آج بھائی کو حق نہیں دیتا، بہن کو حق نہیں دیتا، اور کیا کہتا ہے، اگر تو حق مانگے گی تو تیری جو برس کی ساڑی ہے نا وہ بھی بند ہو جائے گی، تیری جو برس کی ساڑی ہے نا، تیرا جو ڈریس ہے نا وہ بھی نہیں دوں گا اگر حق مانگے گی تو۔ نہیں، ظالم ہو ظالم، یہ ظلم ہے بہن کو اوپر، آپ اس کا حق دو، ہے نا، آپ بعد میں بلاؤ چاہے نہ بلاؤ، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں اور نبی علیہ السلام کے دیوانے اور امتی ہیں تو آپ کو پھر یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ نہیں، میری بہن کا مجھ پر حق ہے، یہ اس کا میکے ہے۔ ارے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا بہن کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور آج ہم بہن کو محروم کر دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم پر یہ حالات ہے۔ کیسے نہیں آئیں گے حالات، ہے دوستو؟ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے میدان میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ کیا مطلب؟ مال نہ ہوتا تو پھر اللہ زکوٰۃ کیوں فرض کرتے دوستو؟ تو پھر مال کیوں نہیں کام آئے گا؟ قیامت کے میدان میں مال نہ ہوتا تو یہ بیواؤں کو کون دیکھتا، محتاجوں کو کون دیکھتا، مساجد کون بناتا، مدارس کون چلاتا؟ تو مال تو گویا کہ اچھی چیز ہے نا، مال تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مال اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے دوستو۔ اگر مال حلال طریقے سے آ رہا ہے، حلال جگہ پر خرچ کر رہا ہے تو وہ مال انسان کے لیے ہے نا اجر ہے اور ثواب کی چیز ہے، اور اگر وہ مال حرام طریقے سے کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، یا مال کے نشے میں عیاشی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت اور سنت کو پامال کیا، اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا، تو وہ مال انسان کے لیے وبال جان بنے گا۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں تمہیں مال کام نہیں دے گا۔ کون سا مال؟ یہ فتنے والا مال ہے نا، یہ نافرمانی والا مال، یہ ناجائز رشوت والا مال، بیاج والا مال، رشوت خوری والا مال، کسی کی زمین ہڑپ لی اس کو وہ جو مال ہوگا یہ تمہارے لیے وبال بنے گا، یہ مال تمہیں کام نہیں دے گا۔ ورنہ مال تو اچھی چیز ہے، لیکن کب؟ حلال طریقے سے آوے، حلال جگہ پر خرچ ہو۔ لیکن مال کے نشے میں آ کر کسی غریب کو ستانا، کسی مظلوم کو ستانا، کسی بیوہ کو پریشان کرنا، کسی پر ناحق ظلم کرنا، اسے شریعت نے منع کیا ہے۔ ایسا مال انسان کے لیے وبال بنے گا۔ مال کے نشے میں انسان کرتا ہے نا، پڑوسی کا حق دباتا ہے نا، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، بیواؤں پر ظلم کرتا ہے۔ اگر ہمارا گھر کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو سیدھا کرنے کے لیے ایک مظلوم اور ایک بیوہ کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں ناحق۔ نہیں دوستو، وقت کے نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا میرا گھر بناؤ۔ کون سا گھر؟ بیت المقدس، جو پہلا کعبہ تھا۔
حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا گھر بناؤ، اور نشاندہی فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں جگہ پر میرا گھر بننا چاہیے۔ جب گئے صبح میں اٹھ کر وہاں پر داؤد علیہ السلام، تو دیکھا کہ بقیہ جگہ تو خالی ہے، لیکن ایک جھوپڑا تھا وہاں پر، چھوٹا سا مکان تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انکوائری کروائی، معلوم کرایا کہ یہ مکان کس کا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں بیوہ کا یہ مکان ہے۔ پوچھا انہوں نے کہ کسی کو علم ہے وہ کہاں رہتی ہے، بلا کر کے لاؤ۔ بلا کر لایا گیا تو پوچھا ان سے کہ دیکھو یہاں پر جو ہے نا ہمیں اللہ کا گھر بنانا ہے، تم ایک تو اس مکان کی منہ بولی قیمت لے لو، اس مکان کی منہ مانگی منہ بولی قیمت لے لو، یا تو اس پورے شہر کے اندر جو بھی مکان آپ کو پسند ہو وہ بتا دو، ہم وہ مکان آپ کے نام دے دیں گے، کر دیں گے، یا یہ کہ پھر تم اس جگہ کو وقف کر دو۔ اس بیوہ نے کہا امیر المومنین، اے اللہ کے نبی، نہ میں وقف کروں گی، نہ پیسے لوں گی، ہے نا، اور نہ کوئی دوسرا گھر لوں گی، مجھے جھوپڑا پسند ہے بس۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا چلو ابھی غصے میں ہوگی بڈھی بیچاری، چلو دوسرے دن آئیں گے۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر کہلوا بھیجا، بلوایا، پھر بوڑھی نے یہی جواب دیا، نہ بیچوں گی، نہ قیمت لوں گی، نہ وقف کروں گی، مجھے میرا جھوپڑا محبوب ہے۔ تیسرے روز پھر بلوایا، پھر بوڑھی نے، خاتون نے یہی جواب دیا۔ اب وہ نبی تھے بہرحال، اور اللہ کا گھر بنانا تھا، تو جلال میں آ گئے اور اس خاتون سے کہا بیوہ سے، اگر یہ جھوپڑا شام تک خالی نہیں ہوگا تو شام کو تمہارے گھر پہ بلڈوزر چل جائے گا۔ کیا کہا؟ بلڈوزر چل جائے گا۔ دوستو عبرت لینے کی بات ہے، عبرت کی بات ہے۔ ہم کتنے بڑے بڑے مظالم ہے نا، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، مظلوموں پر ڈھاتے ہیں، اور کیسا ستاتے ہیں، کیسا پھر ان سے انتقام لیتے ہیں۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرمائی اور یہ فرمایا، اے داؤد یاد رکھو ہم نے تمہیں اپنا گھر بنانے کے لیے کہا ہے، کسی بیوہ کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ اور یاد رکھو اب قیامت کی صبح تک ہم تم سے اپنا گھر نہیں بنوا سکتے، قیامت کی صبح تک ہم تم سے اب یہ کام نہیں لیں گے۔ پوری زندگی روئے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، پوری زندگی تڑپتے رہے، روتے رہے، بلبلاتے رہے، وقت کے نبی ہیں۔ اللہ کام لے لے مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، لے یہ کام۔ اللہ نے کہا کہ نہ، تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہی کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آخر میں دعا قبول کی کہ ٹھیک ہے تم سے تو نہیں لیں گے، تمہاری اولاد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کام کروائیں گے۔ تو ان سے وہ بیت المقدس بنی ہے دوستو۔ اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے، مال کے نشے میں، عیاشی میں مت لگو، ہے نا، مظلوموں پر ظلم مت کرو، بیواؤں پر ظلم مت کرو، یتیموں کا مال مت ہڑپو، کسی پڑوسی کو ناحق مت جو ہے نا دباؤ اور ستاؤ، اور ناجائز جگہوں پر شادی بیاہ میں، رسم منگنی میں ناجائز خرچ مت کرو۔ یہ ہے اس مال کا کہ مال کام نہیں آئے گا۔ یہ ہے مطلب کہ مال ہم نے دیا ہے تو جتنا ہم دیتے ہیں اتنا ہم پوچھیں گے بھی، ہے نا، اور کماؤ تو حلال طریقے سے کماؤ، حلال جگہ پر خرچ کرو، تو یہ مال تمہارے لیے کیا بنے گا؟ اجر بنے گا، ثواب کی چیز بنے گی، مغفرت کی چیز بنیں گی۔ اور اگر مال کے نشے میں آ کر تم نے ساری حدود کو پامال کر دیا اور ساری شریعت و سنت کو پامال کر دیا، تو یاد رکھو یہ مال تمہیں کیا بنے گا؟ تمہارے لیے وبال جان بنے گا، یہ تمہارے لیے ناگ سانپ بنے گا، اژدہا بنے گا تمہاری قبر کے اندر، ہے نا۔ اور ایسے فرمایا کہ نہ اولاد کام آئے گی۔ اولاد کے نشے میں بھی انسان کیا کرتا ہے؟ مظلوموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔ اور کوئی بات آتی ہے نا، لڑائی ہے نا، خاندان میں بھی تو کیا بولتا، تجھے معلوم بھی ہے کیا 10 پورا ہیں میرے، 10 بچے ہیں میرے، 10 بیٹوں کا باپ ہوں میں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہاں، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا نہیں تو آنکھیں پھوڑ دے گا میرا بیٹا۔ یہ اللہ نے فرمایا اولاد کے نشے میں آ کر کے کیا کرنا؟ کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کا مال نہ حق
نہیں دبانا، نہیں ہڑپنا۔ تو یہ فرمایا کہ ایسی اولاد اگر ہوگی، بے دین ہوگی اولاد، تو نہیں کام آئے گی۔ اولاد کے نشے میں آ کر کے تم نافرمانی کرو گے تو ایسی اولاد بھی جہنم میں جائے گی، تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ اولاد بھی اچھی چیز ہے، لیکن کون سی اولاد؟ جو اولاد نیک بنے گی، دیندار بنے گی، صالحہ بنیں گی، حافظ عالم بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، مبلغ بنیں گے، محدث بنیں گے، تو یہی اولاد تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، ہے نا؟ ہاں، اولاد اگر صالح بن جائے تو والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، اور اگر اولاد نافرمان بن جائے تو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے نا؟ اس لیے دوستو، ہم سب کو اس دل کے بنانے کی ضرورت ہے نا؟ دل بگڑتا بھی ہے، دل بنتا بھی ہے نا؟ دل بگڑنا بہت آسان ہے، لیکن بننا بہت مشکل ہے۔ گھر بنتے بنتے بنتا ہے نا، بستی 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 بستے بستے بستی ہے نا؟ ایسے ہی جو ہے نا، دل بنتے بنتے بنتا ہے دوستو۔ بنانے کے لیے محنت ہے، بگاڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں، کسی بھی چیز کے لیے، چاہے وہ ہے نا کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، جسم ہو، ہے نا مکان ہو، کچھ بھی ہو، بنانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ بنایا مکان آپ نے، بہت اچھا بنایا، 6 مہینے چھوڑ دو، نہ جھاڑو لگاؤ، نہ جو ہے نا اس کے اندر روشنی کا انتظام کرو، گھر خود بخود برباد ہو جائے گا، ہے نا؟ شیطان کا بھوت پلیت کا اڈا بن جائے گا۔ ایسے ہی جب اس دل پر محنت نہیں ہوتی تو یہ دل بنجر زمین کی طرح ہو جایا کرتی ہے، اور پھر بنجر زمین پر کیا کاشتکاری نہیں ہوا کرتی، وہاں سے اناج نہیں اگتے، اس لیے کہ وہ زمین بنجر ہو چکی ہے۔ آج ہمارا دل بھی دوستو بنجر ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس دل پر محنت نہیں کی ہے، اس دل کو اس قابل نہیں بنایا ہے جو اللہ نے ہے نا ہم سے مطالبہ کیا ہے، جو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ ایسا دل ہم سب کو بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ دل بنتا کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، ہے نا؟ اللہ کے ذکر کی وجہ سے پھر ماں سوا کی محبت نکلتی ہے، دلوں کی محبت نکلتی ہے، مالوں کی محبت نکلتی ہے، چیزوں کی محبت نکلتی ہے۔ اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو پھر نماز کا پڑھنا آسان ہوتا ہے، زکوٰۃ کا دینا آسان ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے، پڑوسی کے حق کا خیال کرنا آسان ہوتا ہے، بڑوں کا اکرام کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کے لیے پالش ہوا کرتی ہے، دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے نا؟ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے دل کو بناتا ہے، اپنے دل کو سنوارتا ہے، تو پھر دوستو اس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو ساری محبتیں پامال ہو جاتی ہے۔ ہاں، پھر عشق مجازی کا یہ طالب نہیں ہوتا، بلکہ عشق حقیقت کا یہ طالب بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا دوستو؟ تو بنیں گے نا انشاءاللہ، بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ہماری دعوت کی محنت ہے، اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ 3 دن، 10، 40 دن، 4 مہینے جب لگائیں گے، اس میں جب ہمارا نفس گھسے گا، ہے نا، اور چلے گا، تو نفس کی جب دھلائی ہوگی تو پھر اس دل جو ہے نا اس قابل بنے گا۔ پھر جب وہاں پر جائیں گے، اللہ کے دین کی عظمت آئے گی، بڑوں کا اکرام آئے گا، چھوٹوں پر شفقت کرنا آئے گا، ماں باپ کے حقوق کو سمجھیں گے کہ بھائی ہمارے بڑوں کا حق یہ ہے، ماں باپ کا حق یہ ہے، چھوٹوں کا حق یہ ہے، پڑوسی کا حق یہ ہے، اور بڑوں کا ادب و احترام یہ ہے، علماء کی تعظیم یہ ہے، اکرام یہ کہتا ہے نا، اور ایمان یہ کہتا ہے۔ یہ بھی چیز سیکھیں گے دوستو تو پھر انشاءاللہ آپ جائیں گے شرابی بن کر، آئیں گے ولی بن کر۔ سمجھ گئے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ کریں گے اصولوں کے ساتھ میں، تو اصولوں کے ساتھ میں چلیں گے تو، اور پھر جب وہاں پر ساری چیزیں سیکھیں گے تو پھر علم کی طلبہ آئے گی تو علماء کے پاس جائیں گے، ذکر کی طلبہ آئے گی تو اہل اللہ کے پاس جائیں گے، خانقاہوں میں جائیں گے۔ ہاں، اس لیے یہ دل جو ہے نا بنتا ہے صحبت سے بنتا ہے، بغیر صحبت سے دل نہیں بنتا، ہے نا؟ لیکن دل کی مجائی کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے راستے میں ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائیوں، ایمان کا نور اللہ کے راستے میں ملے گا، ایمان کا نور اللہ کے راستے میں، علم کا نور مدرسوں میں، ذکر کا نور اہل اللہ کی صحبت میں، خانقاہوں میں، ہے نا؟ اور معرفت کا نور اہل معرفت کی صحبت میں، ہے نا؟ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جائے کسی کی صحبت میں؟ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، سب جو ہے نا لیپ ٹاپ پر اور کمپیوٹر میں اور جو ہے نا موبائلوں پر کتابیں ہیں، اس کو پڑھیں گے، کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی، بیٹھنے کی، اور پھر چلہ لگانے کی، 4 مہینے لگانے کی؟ دین تو بہت آسان ہے نا؟ تو اللہ والوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا تو صحابی کیوں نہیں بن گیا؟ تو صحابی کیوں نہیں بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ صحابی بننے کے لیے
نبی کی صحبت ضروری ہے، نبی کا دیدار ضروری ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتا تو تابعی کیوں نہیں بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ تابعی بننے کے لیے صحابہ کی صحبت ضروری ہے۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتا تابعی تابعی کیوں نہیں بن گیا؟ تو کہنے لگا تابعی تابعی بننے کے لیے تابعی کی صحبت ضروری ہے، اور کہا کہ حضرت اب سمجھ میں بات آ گئی کہ بغیر صحبت کے انسان نہیں بنتا، انسان ہی انسان کو بناتے ہیں، ہے نا، انسان ہی انسان کو بناتے ہیں دوستو، ہاں انسان ہی انسان کو بناتے ہیں، جانور انسان کو نہیں بناتے بلکہ انسان انسان کو بناتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ چلے 4 مہینے کی ترتیب جو ہے نا اسی کے لیے ہے نا، 4 مہینہ اسی کے لیے، سال اسی کے لیے، اور پھر اہل اللہ کی صحبت اسی کے لیے، مدارس کی تعلیم کی محنت اسی کے لیے، مکاتب کی تعلیم اسی کے لیے، ہے نا دوستو۔ اب جو آنے والے حالات ہیں آئندہ کے، بہت بگڑے ہوئے حالات اور بہت بگڑا ہوا نظام اور نصاب تعلیم ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر اس وقت میں بھی ہم چوکنا نہیں ہوئے، اپنے ایمان کی، اعمال کی، اپنے بچوں کی ایمان اور اعمال کی، عقائد کی فکر نہ کی، تو دوستو یاد رکھو یہ بچے ہمارے گھر میں پلیں گے بڑھیں گے، لیکن یہ دہریہ ہوں گے، یہ یہودی بنیں گے، نصرانی بنیں گے۔ اس لیے اس وقت میں ہمارے تمام اکابر مشائخ کی ہے نا اس پر توجہ ہے اس وقت میں کہ جگہ جگہ پر محلوں میں ایک محلے میں کم سے کم جو ہے نا 30 40 مکاتب کا نظام قائم کیا جائے، اور بھی مضبوط، منظم اور فیس کے ساتھ میں۔ اس لیے کہ جب فیس دیں گے پڑھنے والے کے دلوں میں بھی عظمت آئے گی، ہے نا، ماں باپ کے دل میں بھی عظمت آئے گی، ورنہ کیا گھر کی مرغی دال برابر، چلو آؤ جاؤ گھر تمہارا، 1 دن آؤ 4 دن نہیں آؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ یہ جو آئندہ کی نصاب تعلیم ہے نا، قانونی طور پر آپ کو اپنے بچوں کو بھیجنا ہی پڑے گا، اور جب آپ کے بچے وہاں پر جائیں گے تو وہ انگریزی پڑھ کر انگریز بن جائیں گے 100%۔ ہمارے مشائخ اکابرین نے فرمایا انگریزی پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن انگریز بنانا اور بننا یہ منع ہے۔ جب آپ کی اولاد انگریز بن جائے گی نا تو پھر اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اشارے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کا یہ کھلا مجمع ہے، تو ضرورت اس وقت میں ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں، ہے نا، حالات کی نزاکت کو پہچانیں، اور ضرورت ہے اس وقت کی ابھی سے جو ہے نا ہم اس کی تیاری شروع کر دیں، ورنہ آنے والے تعلیمی نصاب کے بعد میں جو ہے نا یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جائیں گے بچے، اور وہ ہمارے بچوں کے ایمان کو سلب کریں گے، کیچ اپ کریں گے اس تعلیم کے ذریعے سے۔ پھر آپ اگر یہ مکتب کا نظام نہیں ہوگا، گھروں کی تعلیم صحیح نہیں ہوگی، اور گھروں میں ہم نے تعلیم کو زندہ نہ کیا، تو یاد رکھیں جو آج 1-2 خبر سننے میں آ رہی ہے نا، تو آئے دن خبریں سننے میں آئیں گی کہ ہر گھر سے بچیاں روانہ ہو رہی ہے، غیروں کے حوالے ہو رہی ہے، اور ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، سمجھ گئے نا۔ اور ہمیں اس وقت میں مقابلہ کرنا ہے اخلاق سے اور تعلیم سے، 2 ہی چیز ہمارے پاس میں ہے، اخلاق اور تعلیم۔ اخلاق پیش کریں ان کے سامنے، اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں، اور اپنی تعلیم کو، دینی تعلیم کو بھی مضبوط کریں، اور عصری تعلیم کو بھی مضبوط کریں ہم۔ اس وقت میں امت کو دوستو اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، اچھے جج کی ضرورت ہے نا، اچھے پائلٹ کی ضرورت ہے۔ اسلام نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا عصری تعلیم کا حاصل کرنے کے لیے، نہیں، اسلام نے کہا کہ آپ سب کچھ کرو، سب کچھ بناؤ، لیکن پہلے آپ اپنی اولاد کو محمدی بناؤ، مسلمان بناؤ۔ پھر جب محمدی بن جائے گا آپ کا بچہ، آپ کی بچی محمدی بن جائے گی، پھر جس فیلڈ میں جائیں گے آپ کے بچے جائیں گے، آپ کی اولاد جائے گی، انشاءاللہ محمد کا غلام بن کر کے کام کرے گا، محمدی بن کر کام کرے گا۔ پھر اس کے ایمان کا سودا کوئی ایمان کا لٹیرا نہیں کر سکتا۔ جب ایمان بچپن سے اس کے گھٹوں میں پلا دی جائے گی، ہے نا، اس کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ نہیں، غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ کہیں گے کہ نہیں دیکھو ایک ہے اللہ، ایک ہے دیکھو عیسیٰ مسیح۔ اب یہ پین تمہارا گم ہو گیا، بولو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ نہیں دے گا، انہوں نے سازش کی ہے۔ آپ کے بچے کے پین کو گم کریں گے، اوپر انہوں نے ایک سوراخ رکھا ہے، یہاں بٹن ہے ان کے ہاتھوں میں، پیروں میں، وہ کہیں گے آنکھ بند کرو، مانگو عیسیٰ مسیح سے، مانگیں گے، فوراً پین ان کے ہاتھوں میں آئے گا۔ کدھر جائے گی اس کی توجہ، کدھر جائے گا اس کا عقیدہ، بتاؤ؟ عیسیٰ مسیح کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایسی پالیسیاں ہے نا 100 سال پہلے سے ان کی جو ہے نا اسکیمیں چل رہی ہے، آج وہ اپنے اس پر کامیاب ہو چکے ہیں، سمجھ گئے دوستو؟ اس لیے اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے، اور اللہ کے راستے میں چلتے بھی رہنا ہے، اپنے اولادوں کی فکر کرنی ہے، اپنی فکر کرنی ہے۔ دوستو ایک جب جج جیسا انسان اس وقت کا اتنا بڑا داعی اور اتنا بڑا تہجد گزار بن سکتا ہے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کراچی سے ہمارے ایک جج آئے، اور اس کی کارگزاری ہم پہلے سے سن رہے تھے، تقریباً 15 سال پہلے بھی سنی تھی، ایک جماعت جا کر آئی تھی جب وہ پربھنی ضلع کے اندر تھے، کہ ایسے جج ہے ماشاءاللہ اور بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ آج وہ 23 سال ہو گئے
کبھی کسی کا 1 روپیہ پیسہ کھا کر معلوم نہیں ہے، 1 روپیہ بھی رشوت آج تک کھا کر معلوم نہیں اس بندے کو۔ 23 سال ہو گئے، اس نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے 24 گھنٹہ باوضو رہتا ہوں 24 گھنٹہ باوضو رہتا ہوں۔ اور اس کے بھانجے نے کہا اللہ کا فضل ہے کہ میرے ماموں، میں اس بات کا گواہ ہوں، ماموں نے بیچارے نے خود سے نہیں کہا کہ تعریف ہو جاتی ہے، تو اس کے بھانجے نے کہا کہ مفتی صاحب اللہ کا فضل ہے، اس بات کا میں گواہ ہوں، 18 سال ہو گئے ہمارے ماموں جج ہونے کے باوجود بھی ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی 18 سال سے۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب اللہ کا احسان ہے، تہجد میں اٹھ جاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں تہجد پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، پوری 12 تسبیح کی 1200 مرتبہ یہ ذکر جہری کرتا ہوں، اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں مسجد میں، پھر گھر پر آتا ہوں 2 پارے قرآن شریف کے پڑھتا ہوں، پھر اشراق پڑھتا ہوں، پھر ناشتہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو اتنی ترغیب کہاں سے مل گئی تھی؟ کہا کہ ہم نے ایک وقت میں ایک اللہ والے سے سنا تھا کہ پہلے روح کو غذا دو، بعد میں جسم کو غذا دو، اس لیے کہ اگر تم نے جسم کو پہلے غذا دے دی اور روح کو تم نے کھانا خوراک نہ دیا تو یہ تمہارا جسم حاوی ہو جائے گا اور یہ روح مغلوب ہو جائے گی۔ آج دوستو کیا ہے، ہم جسم کے لیے بہت فکر کر رہے ہیں لیکن روح کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے ہمارا نفس حیوان بن چکا ہے، ہمارا جسم بظاہر جو ہے نا یہ حیوان بن چکا ہے، ہم سب حیوان بن چکے ہیں۔ اور وہ ایک جج کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سنا تو اللہ کا کرم ہے، اس دن سے آج تک جو ہے نا پہلے تلاوت 2 پارے کی ہوتی ہے، بعد میں ناشتہ ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ کبھی میرا 23 سال کے عرصے میں کبھی ایک دن بھی کوئی غیر حاضری نہیں ہوئی ہے۔ دونوں پاؤں سے معذور ہے، وہ پیدائشی طور پر پولیو لگا ہوا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ میرا ٹائمنگ 11 کا رہتا ہے 10 کا رہتا ہے، لیکن میں کبھی بھی اللہ کا فضل ہے آج تک 23 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں بعد میں گیا ہوں آفس پہلے کھلی ہو، نہیں، ہمیشہ پہلے میں جاتا ہوں آفس بعد میں کھلتی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے میں پہنچتا ہوں آفس پر، بعد میں آفس کھلتی ہے میرے آنے کے بعد۔ اور اللہ کا فضل کہنے لگے کہ کبھی آج تک کسی کی چائے بھی نہیں پی ہے، اپنے پیسے سے تمام روگر کو ہے نا چائے پلاتا ہوں روزانہ، لیکن خود کسی کی نہیں پیتا۔ لاک ڈاؤن کے اندر انہوں نے ایک کام ایسا کیا، بقیہ کو تو انہوں نے خیال کیا اور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے دل میں بات آئی اور میری خاتون نے کہا، بیگم نے کہا، یعنی ان کی بیوی نے، وہ بھی جو ہے نا ماشاءاللہ وکیل ہے، انہوں نے کہا کہ سر سب کے پاس لوگ جا رہے ہیں لیکن ہم نے کچھ بندے اور کچھ بندیاں ایسی بھی ہم نے سنا ہے کہ جو اپنے جسم کو فروش کر کے اپنے پیٹ کو پالتی ہے۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی فاحشہ عورت کے بارے میں۔ تو ان کے پاس میں کوئی گیا کہ نہیں گیا، آپ ذرا ان کی بھی خبر لو۔ تو جج صاحب اٹھے، صبح کو گئے اور تقریباً 250 ایسے لوگ تھے، یعنی 250 ایسی جو ہے نا فاحشہ عورتیں تھیں اس علاقے میں۔ جب ان کے پاس میں گئے تو سب کے سب جو ہے نا بہت ساری عورتیں اس میں کی رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا کہ پورے لاک ڈاؤن میں کوئی اب تک نہیں آیا، 2 مہینے کا 2.5 مہینے کا وقفہ ہو گیا، تو سب کے سب کہنے لگ گئی کہ نہیں ہمارے پاس میں کوئی نہیں آیا، اور شاید وجہ اس لیے نہیں آئے کہ ہمارا فعل ایسا ہے، اس وجہ سے لوگ نہیں آئے۔ شرمندہ ہوئی وہ لوگ، کیا کہا کہ شاید ہمارا یہ فعل ایسا ہے، ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم اپنے جسم کو فروش کرتی ہے، ناجائز تعلقات کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے، اس وجہ سے کوئی ہمارے پاس میں نہ اپنے آئے نہ پرائے آئے۔ تو جج صاحب نے ان تمام کو اسی وقت میں یادی بنائی اور 6 مہینے کا راشن ان کے گھروں میں بھیج دیا۔ اس کے نتیجے میں دوستو بڑی بات یہ ہے، اللہ ہم سب کو بھی واقعتاً ایسا بنا دے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس میں سے 18 کو چھوڑ کر بقیہ سب کے سب تائب ہو گئے، سب نے توبہ کر لیا کہ نہیں، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ نہیں کھلانے والا اللہ ہے، اب ہم اپنا منہ کالا نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم بھیک مانگ کر صحیح لیکن عزت کے ساتھ میں جئیں گے اور عزت کے ساتھ میں رہیں گے۔ کیا ہم نے بھی کبھی ایسا کام کیا ہے دوستو؟ کبھی گئے ہیں کسی کے پاس میں؟ ارے اپنوں کی خبر نہیں لے رہے دوستو، دوستوں کو تو کیا لیں گے؟ ان کی ماں 92 سال کی عمر کی ہے، 10 پارے آج بھی پڑھتی ہے روزانہ۔ جب 80 سال تک کی عمر تھی روزانہ قرآن شریف پڑھتی تھی ان کی امی اور ان کے ابا بھی، اور وہ ان کے ابا بھی کھیتی باڑی کا کام کرنے والے، قبر کھودنے والے تھے، بول رہے تھے وہ ساری کارگزاری انہوں نے سنائی پورے ذمہ داروں کے سامنے۔ جمعے کو ہفتے واری اجتماع تھا، وہ اصل میں آ گئے تھے، اصل سے لے کر مغرب تک ان کی پوری کارگزاری ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں 2 ہی بات کہتا ہوں، ایک تو ایماندار بنو اور ایک علم والے بنو۔ جب تمہارے پاس میں 2 چیزیں ہوگی نا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ کو خوددار بن جاؤ۔ جب مسلمان خود غرض بن گیا ہر فیلڈ میں، اسی دن سے امت کی جو ہے نا امت کا زوال شروع ہو گیا، مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔
ہے نا، کہ وہ بھی رشوت لے رہے ہیں ہم بھی لے رہے ہیں، وہ بھی سود کھا رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں، تو ان میں ہم نے فرق کیا ہوا؟ اور وہ کہتے کہ میں ہر ججوں میں سب میں کہتا ہوں، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ 60 جج میرے ہاتھ کے نیچے ہیں، اللہ کا فضل ہے، بولے جہاں پر بھی جاتا ہوں ان تمام کو میں صدقے کا عادی بناتا ہوں، زکوٰۃ ان پر نہیں ہے، لیکن کہتا ہوں کہ بھئی تم اپنے کمائی میں سے اتنا فیصد نکالو اور تم اپنے لوگوں میں دیکھو ایسے غریب غربا ڈھونڈو ان کو دو۔ ان کا جو گارڈ تھا آیا ہوا ساتھ میں، انہوں نے کہا کہ دیکھو 1.5 سال ہو گیا میں نے ان کو بتایا ہے، وہ خود کہنا کہ ہاں صاحب کی وجہ سے بھگوان کا کرم ہے کہ میں بھی اتنے لوگوں کو دان کرتا ہوں۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو جب ایک ایمان والا ایسا بن جائے گا وہ بھی جج، تو کیا ہم نہیں بن سکتے؟ کیا ہم متقی نہیں بن سکتے؟ ہم پرہیزگار نہیں بن سکتے؟ ہم اللہ کے سچے بندے نہیں بن سکتے؟ لیکن کبھی یہ ہے کہ کرے کون، ہے نا؟ میں نے پوچھا کہ اچھا آپ کو نیند نہیں آتی؟ اچھا انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اللہ کا فضل ہے، جس کیسز کو لکھنے میں، جس اسٹیٹمنٹ کو دینے میں 700 پیجز لکھنے پڑتے ہیں، اللہ کا فضل ہے میں 7 پیج کے اندر جو ہے نا اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ 250-300 پیجز والا جو مسئلہ رہتا ہے صرف 3 پیجز کے اندر جو ہے نا وہ فیصلہ میرے ہاتھوں سے ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کئی جو جج نے میرے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر اعتراض کیا ہے نا، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ میرا بمبے ہائی کورٹ کو گیا، وہاں دیکھنے کے بعد میں سب بڑے بڑے وکیلوں نے کہا کہ بھائی یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، ان کی جو ہے نا آنکھیں نہیں ہیں لیکن دل والی آنکھوں سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ بولے ان کی عقل کی داد ہے، اپنی زبان میں انہوں نے کہا کہ ان کی عقل کی داد دینی پڑے گی کہ تمہاری نظر وہاں تک نہیں پہنچی ہے، اور تمہاری جو ہے نا نظر سے اتنی کتابیں تم نے شاید نہیں پڑھے ہو، لیکن انہوں نے دل کی آنکھوں سے پڑھ لیا ہے اور یہ فیصلہ ان کا صحیح ہے نا؟ اسی لیے کہا گیا ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتاؤ آپ کو یہ چیز کہاں سے ملی، یہ ساری وراثت ہے، یہ دینداری، یہ دیانتداری؟ انہوں نے کہا کہ میں اس حالت میں بھی جاتا تھا اجتماعات کے اندر، بیانہ سنتا تھا، مولانا یونس صاحب کے بیان کو سنتا تھا بہت غور سے۔ پھر اس کے بعد میں بولے ایک اللہ والے آئے تھے، وہ جوان تھے، بولے میں بچہ تھا، میں نے ان سے جا کر جو ہے نا بہت عاجزانہ چونکہ گھسٹتے ہوئے گیا تھا، اور میں نے ان سے ایک دعا کی درخواست کی، انہوں نے مجھے ایک دعا دے دی اور کہا کہ بیٹے انشاءاللہ تیرا کام ہوئے گا، اللہ تجھے وقت سے تجھ سے جو ہے نا بہت کام لے گا۔ یہ دعا دے دی اور انہوں نے ایک ہی دعا مجھے سکھا دی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بیٹے بس اس کو تو پڑھا کر۔ کہنے لگا کہ وہ دن ہے جب میں تقریباً 14-15 سال کی عمر میں تھا، اور آج کا دن ہے کبھی میرا یہ عمل ناغہ نہیں ہوا ہے، جب بھی اس کرسی پر بیٹھتا ہوں جس کی کرسی پر جا کر باوضو رہتا ہوں، اس آیت کو پڑھتا رہتا ہوں، کیس ہاتھ میں لیتا ہوں، پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں وہیں پر بیٹھ کر فوراً، پھر اس کے بعد میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور پھر تھوڑی دیر آنکھ بند کرتا ہوں، اللہ اللہ اس فیصلے کو کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھوں سے غلط ہو جائے تو کل کو قیامت کے میدان میں تو میرا دامن گیر ہو جائے گا، اللہ مجھے بچا لینا قیامت کے جہنم کے عذاب سے، اور صحیح فیصلہ میرے ہاتھوں سے کروا دے۔ یہ سوچتا ہوں، دل میں دعا کرتا ہوں، پھر آنکھ کھولتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں فوراً 2 منٹ کے اندر ڈیسیژن دے دیتا ہوں۔ سمجھے دوستو؟ ہاں، اور وہ کہنے لگا کہ بہت ساری میں نے تکالیفیں جھیلی ہیں، چونکہ والد کا حال ایسا، والدہ کا حال ایسا، کوئی کمانے والا نہیں، تو وہ کہنے لگے 11 سال تک میں نے جو ہے نا ایک پاؤں سے، حالانکہ پولیو کا پاؤں تھا، پھر بھی 11 سال تک میں نے 78-79 میں ٹیلر کا کام کیا، اور 3 روپے ملتے تھے اس زمانے میں ایک پینٹ پر، ہے نا، روزانہ 5-6 پینٹ سلتا تھا، اس سے جا کر جو ہے نا گھر کا خرچ چلتا تھا۔ پھر بولے کہ پورے محلے کے اندر جو ہے نا میں کیا کرتا تھا، جب کسی کی شادی ہوتی تو لوگ مجھے کہتے اسے بلا لو ملا کو، شبیر کو، وہ تمہاری دعوت پھیلا دے گا۔ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا نا، کارڈ نہیں چھپتے تھے، ہے نا، تو وہ جا کر دعوت دیتا تھا، تو لوگ چونکہ اباہس تھے تو کوئی 25 پیسے دیتا، کوئی 4 آنے 8 آنے دیتا، کوئی 1 روپیہ دیتا زیادہ سے زیادہ۔ بولے یہ میں کام کر لیا کرتا تھا۔ پوسٹ مین بھی بولے جب آتا تھا تو چونکہ پورے 400 کا محلہ تھا میرا، تو پوسٹ مین کو نام معلوم نہیں ہوتا تھا، جو تبدیل ہو کر کے آتا تھا تو لوگ کہتے اس کے بعد چلے جاؤ وہ تمہیں بتا دے گا۔ تو میرے پاس پوسٹ مین آتے کہتے کہ بھائی فلاں فلاں کا منی آرڈر ہے، خط ہے، چل دینا ہے تجھے، میں تجھے کچھ پیسے دے دوں گا۔ تو سب ایڈریس دیکھتا، فوراً میں کہتا ٹھیک ہے یہاں ہے، لے جاتا، اور کھونے کے بعد میں وہ بھی ڈاکیا مجھے کبھی 8 آنا کبھی 1 روپیہ دیتا تھا۔ اتنے سارے گویا کہ میں نے حالات جھیلے ہیں، اور ان تمام حالات کے باوجود پوری رات بولے ہوم ورک کرتا تھا، پڑھتا تھا، کبھی فرسٹ سے لے کر ہے نا آج تک اللہ کا فضل ہے کبھی سیکنڈ نمبر نہیں آیا، ہمیشہ فرسٹ آیا۔ تو کہنے لگا یہ مسلمانوں کے بچوں میں جذبہ آنا چاہیے، یہ تعلیم کا جذبہ ختم ہے بولے، اور ایمانداری بھی نہیں، دیانتداری بھی نہیں ہے۔ تو ہم بھی بنیں گے انشاءاللہ ایسے، اپنے اولادوں کو بنائیں گے
کون کون بنائے گا؟ سب بنائیں گے انشاءاللہ؟ تو دیکھو میں خود بھی جماعت میں ہوں، آپ لوگوں سے اس وقت میں زیادہ نہیں 3 دن کی تشکیل مجھے چاہیے نقد، چاہے وہ جمعے سے بن رہی ہو جماعت، منگل سے بن رہی ہو، بدھ سے بن رہی ہو۔ امیر صاحب آپ کے یہاں کوئی ابھی ترتیب جماعت کی 3 دن کی؟ کب سے ہے؟ ماشاءاللہ، چلو بھائی کھڑے ہو جاؤ، پورا مجمع کھڑے ہو کر نام لکھا ہے جلدی سے، 3 دن کے لیے، زیادہ نہ کو، مسجد کے اعتبار سے بتلا دیں، جلدی سے بتا دیں ماشاءاللہ، پھر دعا ہو جائے گی جلدی۔ اپنی اپنی جماعتیں بنانا ہے آپ لوگوں کو۔ ہاں ماشاءاللہ، مسجد غمامہ، میرا وقت لگا ہے مسجد غمامہ میں، کہاں ہیں ساتھی ہمارے مسجد غمامہ والے؟ ماشاءاللہ مرد مجاہد اٹھ جائیے۔ کتنی جماعت ہے آپ کی مسجد سے 3 دن کی؟ ایک جماعت نقد گئی ہے، ایک گئی ہے ماشاءاللہ، ابھی لیکن ابھی چاہیے، وہ پہلے ہے نا، دل کی گندگی کو دور کرنے کے لیے وہاں جانا، نفس کو مٹانے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ جائیں گے نا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب دعا کرا دیں، نہیں دونوں اکابر، ہم آپ کی دعا لینے کے لیے آئے ہیں مسافر بن کر۔ جی اچھا بھائی، دیکھو ہم نے اس وقت میں جو بھی کچھ کیا ہے سب اللہ نے کرایا، اللہ نے کہلوایا، اللہ کہنے کی توفیق بھی دے۔ لیکن دیکھو حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، ہر عمل کے بعد میں اللہ کا ذکر ضروری ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے نماز جیسی عبادت کے بارے میں فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ حج جیسے عبادت کے بارے میں فرمایا اللہ نے، جب تم ارکان حج ادا کر لو فوراً مجھے یاد کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کہہ رہے ہیں تم ایسا مجھے یاد کرو جیسے اپنا آبا و اجداد کو، باپ دادا کو یاد کرتے ہو، ہے نا؟ یہاں تک کہ جہاد میں بھی ہو، میدان کارزار میں ہو، تو اس وقت میں بھی تم مجھے یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کا، مجھے یاد کرو، سمجھ گئے نا؟ ہمارا ہر عمل کے بعد میں اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے، تو وہ انشاءاللہ عمل قابل قبول ہو جائے گا، ہے نا؟ حضرت مولانا نعمانی نے لکھا ہے حدیث کے حوالے سے کہ جس عمل کے بعد میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہ عمل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے نا؟ ہاں تو انشاءاللہ آپ کیا کریں گے، 5 منٹ مراقبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، دل کی طرف متوجہ ہوں اور دل میں تصور کرے، خیال کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور دل کی گندگیاں ظلمتیں سب کی سب نکل رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور اس کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ سجدوں
کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا دینا سزا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا مجھ گنہگار سے تو نہ ہونا خفا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے حاجت روا میری آہوں کو سن لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا بخش دوں گا تجھے بخش دوں گا تجھے اے وعدہ تیرا بخش دیں گا ہمیں اے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا تیرے سوا میں تیرے سامنے تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم حاسبني حسابا يسيرا يا حنان يا منان يا ذا القوة المتين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساكين ويا ذا الجلال والإكرام اے اللہ بے شک ہم سب آپ کے بندے ہیں اللہ، حقیقت میں بہت گندے ہیں پیارے اللہ، زندگی بھر گناہ ہی گناہ کیا ہے، ہمارے پاس میں کوئی نیکی نہیں ہے پیارے اللہ، ہمارے پاس میں گناہ کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے اللہ، گناہوں کی گٹھری سروں پر پڑی ہوئی ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا ہر عضو گناہوں میں لت پت ہو چکا ہے پیارے اللہ، ہم سب کو پاک کر دیجئے اللہ جی، ہم سب کو معاف فرما دیجئے پیارے اللہ، زندگی بھر آپ کی نعمتیں کھائی اللہ، آپ کے حکموں کو توڑا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا اللہ، ہم سے بڑے مجرم ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، اور اللہ ہم گنہگاروں کا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ جی، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ جی۔ ابھی آپ کے بندے نے پڑھا کہ اللہ آپ نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ ہمیں بخش دے گا پیارے اللہ، ہم سب کو بخش دیجئے اللہ جی، ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اس پورے مجمع کو معاف فرما دیجئے اللہ جی۔ دیکھ لیجئے کتنا پیارا مجمع ہے، کتنے دور دراز سے آیا ہے اللہ، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے پیارے اللہ، سب معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما لیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے اللہ جی۔ معافی کے قابل نہیں ہے پھر بھی معاف کر دیجئے، معافی کے لائق نہیں پھر بھی معاف فرما دیجئے، اے بے کسوں کے رب ہم سب کی دستگیری فرما لیجئے اللہ جی۔ ہم بہت پٹ چکے ہیں، بہت لٹ چکے ہیں اللہ، ہم شیطان کے بہکام میں آ کر کے بہت بڑے ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ، ایسے گناہ ہو چکے کہ شیطان بھی شرما گیا، لیکن اللہ آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کی صفت ستار ہے، آپ کی صفت غفار ہے، اس لیے آپ نے ستاری کا معاملہ کر دیا، آپ نے غفاری کا معاملہ کر دیا، آپ غفار بن کر اللہ غفاری کا معاملہ کرتے رہے، ستاری کا معاملہ کرتے رہے، اور ہم گناہ پر جرأت کرتے رہے، ہم بہادر بنتے رہے، گناہ کرتے رہے اللہ، آپ کا ہمیں ڈر محسوس نہ ہوا اللہ جی، آپ کا ہمیں خوف محسوس نہ ہوا اللہ جی۔ اپنا ڈر عطا فرما دیجئے، اپنی خشیت دے دیجئے، اپنا تقوی دے دیجئے اللہ، اپنے سامنے پوری زندگی کے کارگزاری کا ڈر ہم سب کے دلوں میں عطا فرما دیجئے پیارے اللہ، معاف فرما دیجئے اللہ۔ ہم گندے ہو چکے ہیں لیکن اللہ بندے آپ کے ہیں اللہ، ہم کسی غیر کے نہیں ہیں اللہ جی۔ ہمیں غیروں کے حوالے نہ کیجئے، دشمنوں کے حوالے نہ کیجئے، ظالموں کے حوالے نہ کیجئے اللہ جی۔ ہمیں ایسوں کے حوالے نہ کیجئے جو ہم پر رحم نہ کھائے۔ آپ کے نبی نے فرمایا اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، کہ اللہ جی ہم پر ایسے کو مسلط نہ کیجئے جو ہم پر رحم نہ کرے اللہ جی۔ ہم بھی آپ سے یہی مانگتے ہیں اللہ جی، بہت ہو گیا اللہ جی پیارے اللہ، ہم نے دیکھا ہے دنیا کے دستور ہے، بچہ ماں باپ کی نافرمانی کر لیتا ہے، بچہ گندگی میں گر جاتا ہے، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، وہ گندا ہوتا ہوا بچہ ماں ہی کو آواز لگاتا ہے، اس لیے کہ گندے بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ گندے بچے کو دوسری کوئی عورت ہاتھ نہیں لگا سکتی، میری ماں ہی میری گندگی کو دور کرے گی اور دفع کرے گی اور دھو دے گی اور مجھ کو سینے سے لگا دے گی پیارے اللہ۔ ماں کو بھی یہی اندازہ ہوتا ہے اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ میرے گندے بچے کو دوسری کوئی عورت ہاتھ نہیں لگائے گی، لیکن اللہ جیسے بچہ گندا ہو جاتا ہے اور ماں کو آواز لگاتا ہے امی امی میں گندے ہو گیا، میرے کپڑے گندے ہو گئے، مجھے بچوں نے دھکیل دیا تھا اس لیے نالے میں گر گیا، میرے کپڑے گندے ہو گئے پیارے اللہ۔ وہ ماں اپنے بچے کی اس گندگی سے نفرت نہیں کرتی بلکہ بچے کے قریب آتی ہے، بچے کی گندگی کو دھو دیتی ہے اور سینے سے بچے کو لگا لیتی ہے۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، آپ بھی مولا ہم سے نفرت نہ کیجئے اللہ جی۔ جب آپ نے ماں کے دل میں ایک درجہ محبت ڈالا ہے تو ماں کا یہ حال ہے اللہ جی۔ ہم نے تو سنا ہے آپ 1 2 نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب ہیں اللہ، آپ کو اس پیار کا واسطہ اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، اس پورے مجمع کو معاف کر دیجئے، ان کی نسلوں کو معاف کر دیجئے، ان کے خاندان والوں کو معاف کر دیجئے اللہ جی، سب کی اولادوں کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، جو یہاں آئے ہیں ان کو بھی معاف کر دیجئے
दीजिए, जो नहीं आए उनको भी माफ़ कर दीजिए। अल्लाह एक एक फ़र्द उम्मत को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह उम्मत के जवानों को माफ़ कर दीजिए, उम्मत के बूढ़ों को माफ़ कर दीजिए, उम्मत की औरतों को माफ़ कर दीजिए, उम्मत के मर्दों को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सारी उम्मत के लिए मांग रहे हैं, सारी इंसानियत के लिए मांग रहे हैं। अल्लाह सारी उम्मत को माफ़ कर दीजिए, उम्मत की बिगड़ी बना दीजिए। ऐ करीम अल्लाह, आप सबको माफ़ कर देंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह जी हम बिगड़ों की बिगड़ी बन जाएगी, अल्लाह जी हम बिगड़ों की बिगड़ी बन जाएगी। अल्लाह जी हम बिगड़ों की बिगड़ी बना दीजिए। अल्लाह जी हम सबको माफ़ कर दीजिए। अल्लाह आप हमारे गुनाहों को ना देखिए, अपनी रहमत को देख लीजिए। अपनी रहमत के वास्ते से हम सबको माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हम आपको, मौला करीम, हमारे पास में कोई नेकी नहीं है जो आपके दरबार में पेश करने के काबिल हो, गुनाह ही गुनाह है। लेकिन अल्लाह जी हम आपको आपके नबी रहमत का उस आंसू का वास्ता देते हैं जो तहज्जुद में गरम गरम आंसू गिरते थे। अल्लाह जी हम आपको उस नबी के गरम गरम आंसू का वास्ता देते हैं। अल्लाह जी हम आपको आपके नबी के पेट पर बंधे हुए पत्थरों का वास्ता देते हैं। अल्लाह प्यारे अल्लाह हम आपको आपके नबी के ताइफ के खून का वास्ता देते हैं। प्यारे अल्लाह जो इस दीन के लिए सारी उम्मत के लिए बहा है, प्यारे अल्लाह आपको आपके नबी के उस खून का वास्ता, अल्लाह जी आपको आपके नबी के अल्लाह चहीते लाडले चहीते नवासे हज़रत हुसैन के करबला के खून का आपको वास्ता। अल्लाह जी हम सबको माफ़ कर दीजिए, पूरी उम्मत को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, माफ़ी के लायक नहीं फिर भी माफ़ कर दीजिए। अल्लाह सबको माफ़ कर दीजिए। हम सबकी बहू बेटियों को माफ़ कर दीजिए, हम सबकी माँओं को माफ़ कर दीजिए, हम सबकी बीवियों को माफ़ कर दीजिए, हम सबके भाई को माफ़ कर दीजिए, हम सबके औलादों को माफ़ कर दीजिए, हम सबके बच्चों को माफ़ कर दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह आप तो हम जैसे नाअहलों से कहते हैं व अम्मा साइल फला तनहर, कि साइलों को मत झिड़को, साइलों को मत डांटो। प्यारे अल्लाह जब आप हम कमीनों से कह रहे हैं तो आप तो करीमों के करीम हैं, आप तो आकाओं के आका हैं, आप तो शहनशाहों के शहनशाह हैं, आप तो बादशाहों के बादशाह हैं। अल्लाह हमें भी यकीन है कि आप हम गुनहगारों को अल्लाह नहीं डांटेंगे, खाली हाथ वापस नहीं लौटाएंगे। अल्लाह ये आपके दीवाने बंदे यहाँ पर आपकी रहमत लूटने के लिए आए हैं कि चलो आज जाएंगे उस मस्जिद कुबा के अंदर, अल्लाह से भीख मांगेंगे। वहाँ पर कोई तो सफ़ेद दाढ़ी वाला दिन का दाई आएगा, उसके हाथों की दुआ को, अल्लाह दुआ को देख करके हमारी दुआ को कबूल कर लेंगे। कोई तो मासूम बच्चा होगा, कोई तो मुसाफिर होगा, कोई तो आलिम हाफिज़ होगा, कोई तो दिन का दाई ऐसा होगा, कोई जवान ऐसा होगा कि जिसकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल करते होंगे और हमारी दुआ भी उसके साथ में कबूल हो जाएगी। अल्लाह जी इसलिए सारा मजमा आया है। प्यारे अल्लाह यहाँ पर उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, अल्लाह नेक बंदे हैं। प्यारे अल्लाह आपके दिन के दाईयान हैं। अल्लाह दोनों दो बुज़ुर्ग मौला यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले यहाँ पर हैं। प्यारे अल्लाह जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तेरे दीन के लिए खपाई है, अल्लाह जी तेरे दीन के रास्ते के अंदर मौला करीम अल्लाह धूल को खाया है। प्यारे अल्लाह तेरे बंदों की फ़िक्र की है। ऐसे सारे बंदगान यहाँ पर मौजूद हैं, मासूम बच्चे भी हैं, प्यारे अल्लाह हुज्जाज भी हैं। किसी की तो आमीन आपको कबूल होगी, किसी की दुआ तो आपको कबूल होगी। अल्लाह जी उनकी दुआओं को मौला करीम कबूल करते हुए हम सबको पूरी उम्मत को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी पूरी उम्मत को माफ़ कर दीजिए, उम्मत के एक बीमारों को शिफा दे दीजिए। अल्लाह जी उम्मत के एक बीमारों को शिफा दे दीजिए, उम्मत के एक बे औलादों को निकशाला औलाद दे दीजिए, उम्मत के बेघरों को घर दे दीजिए, उम्मत के बेरोज़गार को हलाल रोज़ी दे दीजिए, उम्मत के मकरूज़ीन की कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह एक गुजारिश है, प्यारे अल्लाह एक गुजारिश है, प्यारे अल्लाह एक भीख मांग रहे हैं। अल्लाह हमारे बहुत सारे उलमा, बहुत सारे हुफ़ाज़, बहुत सारे नौजवान अल्लाह जी बेकसूर जेलों में पड़े हुए हैं। प्यारे अल्लाह कितना ज़माना बीत गया, कितने खुशी के दिन चले गए, कितनी बकरीद चली गई, कितनी ईद चली गई, कितने रमज़ान चले गए। प्यारे अल्लाह जब जब भी रमज़ान आता रहा उनके बच्चे अपनी माओ से कहते रहे, बूढ़ी दादियों से कहते रहे, अम्मी हमारे अब्बू कहाँ गए हैं, हमारे लिए ईद का कपड़ा कब आएगा, ईद का सामान कब आएगा, ईद की टोपी कब आएगी। माँ अपने बच्चों को तसल्ली देती रही, बेटे तुम्हारे अब्बू लाने के लिए गए हैं। कहते कहते ईद की रात भी आ जाती है। फिर बच्चे कहते हैं अम्मी कल तो ईद है, हमारे दोस्त कह रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि कल ईद है, हमारे तो कपड़े नहीं आए अब तक। माँ कहती बेटे सुबह में अब्बू तुम्हारे लेकर आ जाएंगे। प्यारे अल्लाह ये बच्चा नींद में होता है, रात को सो जाता है, सुबह नींद से उठ करके गली में खेलने जाता है, दूसरे बच्चों को नए कपड़ों में देखता है, वो खुशी से झूम रहे होते हैं। तो ये बच्चे घर में आते हैं, अम्मी ईद तो हो गई, दादी जान ईद तो हो गई, बच्चों ने तो कपड़े पहन लिए, हमारे अब्बू आखिर कहाँ चले गए, ना ईद का सामान आया, ना हमारी टोपी आ सकी है, ना हमारे पास में कपड़ा है, हम क्या पहन करके नमाज ईद के लिए जाएं। प्यारे अल्लाह उस वक्त में माँ अपने बच्चों को सीने से लगा कर कहती हैं, और मेरे दिल के टुकड़ों मैं क्या करूं, किसके दरवाजे पर जाकर तुम्हारे लिए भीख मांगूं, तुम्हारे बाप को जालिमों ने फंसा दिया है,
तुम रुके फिके खाकर ईद मना लो, पुराने कपड़े पहनकर ईद पढ़ लो। प्यारे अल्लाह आपको उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के आंसुओं का आपको वास्ता, प्यारे अल्लाह उन नौजवान बीवियों के आंसुओं का आपको वास्ता, जिनके रोते रोते उनकी आंखों के पानी खुश्क हो गए। अल्लाह उनकी बूढ़ी माँ दुनिया से चली गई, बूढ़ा बाप दुनिया से चला गया, बेटे को बाप का चेहरा ना मिल सका, माँ को बेटे का चेहरा ना मिल सका। प्यारे अल्लाह जनाजे में भी शिरकत ना हो सकी। प्यारे अल्लाह कैसा दौर आया। अल्लाह सारे जुल्म के पहाड़ हम पर तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह जी आप ही रहम फरमा लीजिए, आप भी इन जालिमों को हिदायत दे दीजिए। अगर मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो सबको नेस्त नाबूद फरमा दीजिए, मलिया मेट फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत हो गया। अल्लाह जी इन सबको बाइज़्ज़त वहाँ से बरी फरमा दीजिए। अल्लाह बाइज़्ज़त बरी फरमा दीजिए, बाइज़्ज़त बरी फरमा दीजिए। बहुत हो गया, बहुत इज्जतें लुट चुकी, हमारे बच्चे यतीम किए जा चुके। अल्लाह हमारी माएँ बेवा हो चुकी। प्यारे अल्लाह अब रहम फरमा लीजिए। अल्लाह जी रहम फरमा लीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों को न देखिए, अपनी रहमत को देख लीजिए। अल्लाह बच्चा गंदा होता है, माँ को पुकारता है। आज बंदे गंदे हो चुके हैं, अपने रब को पुकार रहे हैं। और अल्लाह आप ही वो रब हैं जो आप ही हमारी मुश्किलात को आसान फरमा सकते हैं। आप ही के सामने हम दस्त दराज कर सकते हैं। आपके अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह जी हमारा कोई नहीं है, आपके अलावा कोई नहीं। सारी दुनिया के इंसानों ने हमें थप्पड़ मार दिए हैं, हमें धुतकार दिया, हमें भगा दिया। अल्लाह जी और आज तो सारी दुनिया के बादशाह दरवाज़ा बंद कर चुके हैं। अल्लाह आप ही वो अल्लाह हैं कि आपका दरवाज़ा इस वक्त में खुला हुआ है। प्यारे अल्लाह आप अपने दर से हम सबको अता फरमा दीजिए, सारी उम्मत को अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबका सोया हुआ मुकद्दर फिर से सवार दीजिए, फिर से जगा दीजिए। प्यारे अल्लाह उम्मत को सरबुलंदी अता फरमा दीजिए, उम्मत को गलबा दे दीजिए, नबी के दीन को गलबा दे दीजिए। अल्लाह हम बहुत पछता रहे हैं, बहुत बड़ी गलती हमसे हुई है, बहुत कसूर हुआ है, हम कसूरवार हैं, हम मुजरिम हैं, हम गुनहगार हैं, हम खताकार से ही सब कुछ हैं, लेकिन बंदे आपके हैं। अल्लाह हम नबी के उम्मती हैं, अल्लाह हम किसी गैर के नहीं हैं। अल्लाह आपने तो कारून के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा कारून ने तुझे इतनी मर्तबा पुकारा, अगर मुझे एक दफ़े भी पुकार देता तो मैं उसकी आवाज़ पर फ़ौरन लब्बैक कह देता। अल्लाह जी हम तो कारून नहीं हैं, हम तो आपके नबी के उम्मती हैं। अल्लाह हम तो फ़िरौन नहीं हैं, हम तो आपके नबी के उम्मती हैं। और अल्लाह जी अब तक आप ही के हमने हम्द व सना बयान की है, आप ही की तारीफ़ की है। अल्लाह आप भी कह दीजिए लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। अल्लाह जी वो बुत परस्त जिसने 70 साल या सनम का नारा लगाया, लेकिन एक मर्तबा गलती से उसकी ज़बान से या समद निकल गया तो फ़ौरन आपने लब्बैक या अब्दी कह दिया। अल्लाह जी आप भी कह दीजिए, चलो मेरे बंदो तुम मुझे बार बार कहते रहे मैं अल्लाह का हूँ, मैं अल्लाह को हूँ, चलो अब मैं भी कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ। अल्लाह जी आप कह दीजिए और कह दीजिए फरिश्तों को कि जाओ ये मेरे बंदे मस्जिद कुबा के अंदर इस सरजमीन गोकाक के ऊपर मेरे बंदे माफ़ी मांग रहे हैं, मैंने इनको भी माफ़ कर दिया, इनकी नस्लों को माफ़ कर दिया, इनके औलादों को माफ़ कर दिया, इनके ख़ानदान वालों को माफ़ कर दिया। और इनकी बरकत से, इनकी दुआ की बरकत से, नबी रहमत की दुआ के सदक़े के तुफ़ैल में सारी उम्मत को माफ़ कर दिया। अल्लाह जी माफ़ करवा दीजिए, अल्लाह जी माफ़ करवा दीजिए। अल्लाह आज उम्मत यतीम हो चुकी है, उम्मत की कश्ती भवन में फंस चुकी है। प्यारे अल्लाह ये प्यारे नबी की उम्मत है, आपके चहीते नबी की उम्मत है। अल्लाह आज उम्मत के सर पर कोई हाथ फेरने वाला नहीं है, उम्मत का कोई दस्त निगरान नहीं है। ऐ बेकसों के रब हम सबकी दस्तगिरी फरमा लीजिए, अल्लाह जी फरमा लीजिए, अल्लाह जी फरमा लीजिए। अल्लाह हमने सुना है आपने जिसको रखे है उसको कौन चख सकता है। अल्लाह आप हमें बचा लीजिए, अल्लाह जी हिफ्ज़ अमान में जगह दे दीजिए, अल्लाह हिफाजत में फरमा लीजिए, हिफाजत की चादर उड़ा दीजिए। प्यारे अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ी मांगते हैं मौला माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, इस पूरे मजमे को माफ़ कर दीजिए, सारी उम्मत को माफ़ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह उम्मत की बिगड़ी बना दीजिए, उम्मत का सोया मुक़द्दर फिर से सवार दीजिए। अल्लाह हमारे मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, मकातिब कुरानिया की, दीन के तमाम मराकिज़ की, तमाम ठीयों की सबकी हिफाजत फरमा लीजिए। दावत और तबलीग के काम की हिफाजत फरमा लीजिए, काम करने वालों की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह ये दुश्मनान इस्लाम आपके दीन को, आपके चमन को उजाड़ना चाहते हैं। अल्लाह इस्लाम को मिटाने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन अल्लाह हमें यकीन है आपने कहा है वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। प्यारे अल्लाह आपकी तदबीर इन तमाम की तदबीरों पर गालिब आ सकती है। प्यारे अल्लाह आप इनके तमाम की तदबीरों को मगलूब फरमा दीजिए, इन सब की साजिशों को नाकाम कर दीजिए, मलिया मेट कर दीजिए, आपस में टकरा दीजिए। अल्लाह इनके भेजे उड़ा दीजिए, परख्चे उड़ा दीजिए। प्यारे अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दीजिए, प्यारे अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमने देखा है दुनिया के अंदर एक फ़कीर जिसके पास में कुछ नहीं होता, भीख मांग कर खाने खा लेता है, अल्लाह दोनों वक्त का पेट भर लेता है, रात को फुटपाथ पर सो जाता है। प्यारे अल्लाह हम भी ऐसी फ़कीर हैं, हमारे पास में कुछ नहीं है सिवाय
گناہوں کے۔ پیارے اللہ ہم نے دیکھا ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو ایک دروازے پر بھیک نہیں ملتی تو دوسرے دروازے پر چلا جاتا ہے، وہاں سے بھیک نہیں ملتی تیسرے دروازے پر چلا جاتا ہے، کہیں سے نہ کہیں سے اس کو روزی مل جاتی ہے، لیکن اے کریم اللہ، اے ستار اللہ، ہم سب ایسے فقیر ہیں کہ آپ کے در کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا در نہیں ہے، اور آپ کے رب کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، اپنے در سے خزانے غیب سے دے دیجئے، عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے اللہ جی، عطا فرما دیجئے اللہ۔ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دیجئے اللہ۔ یہ جو دجالی فتنے آ رہے ہیں اس سے اللہ ہمارے ایمان کی، اعمال کی اللہ سب کی حفاظت فرما لیجئے، عزت کی حفاظت فرما لیجئے، شاعری کی حفاظت فرما لیجئے اللہ، اسلامی شاعری کی حفاظت فرما لیجئے، سب کی حفاظت فرما لیجئے اللہ۔ دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے اللہ۔ ہم سب کو ذاکر بندہ بنا دیجئے، شاکر بندہ بنا دیجئے، ذکر کی حلاوت عطا فرما دیجئے، تلاوت قرآن کی حلاوت عطا فرما دیجئے اللہ۔ ہم سب کو ایمان کی حقیقت عطا فرما دیجئے اللہ، نماز کی حقیقت عطا فرما دیجئے، علم و ذکر کی حقیقت عطا فرما دیجئے، اکرام کی حقیقت عطا فرما دیجئے، اخلاص کی حقیقت عطا فرما دیجئے، اپنے راستے کی چلت فرد کی حقیقت عطا فرما دیجئے، اپنی معرفت کا نور دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنا تعلق دے دیجئے۔ پیارے اللہ ہم آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ پیارے اللہ بچہ ماں ہی سے تو مانگتا ہے، باپ ہی سے تو مانگتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگتا۔ پیارے اللہ ماں باپ چاہے کتنے غصے میں آ جائیں، اللہ ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، لیکن بچہ ماں کے قدموں کو پکڑ کر کہتا ہے امی امی، آپ ہی میری امی ہیں، معاف کر دیجئے، آج کے بعد میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، غلطی نہیں کروں گا اللہ جی۔ ماں اپنے غصے کو اللہ اپنے ڈنڈے کو پھینک دیتی ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اے کریم اللہ ہم بھی آج سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور آدھا گھنٹہ یاد کریں گے، آدھا گھنٹے کا وقت نکالیں گے، 1 گھنٹے کا وقت نکالیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو یاد کریں گے۔ پھر اللہ ہم آپ کو منائیں گے اللہ، آپ سے مانگیں گے۔ پھر اللہ اب تک خطا ہو گئی انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی اللہ، ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں اور عہد کرتے ہیں ہم اپنے پچھلی زندگی کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ کی زندگی کے گناہوں سے بچنے کی ہم توفیق مانگتے ہیں اللہ۔ ہم سب کو بچا لیجئے، اپنا نیک بندہ بنا لیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنا تعلق دے دیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اپنے محبوبے میں ہم سب کا شمار نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے تمام مشائخ کابرین کی عمر میں برکت عطا فرما دیجئے اللہ، ان کی عمر کو دراز فرمائیے، ان کا سایہ پوری امت پر تعدیر قائم و دائم فرمائیے اللہ۔ خصوصاً ہمارے شیخ پیر و مرشد حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم کی عمر کو دراز فرمائیے اللہ، ان کا سایہ پوری امت پر تعدیر قائم و دائم فرمائیے اللہ۔ ان کے تمام ان کے اہل خانہ کی سب کی حفاظت فرمائیے، ان کے تمام خلفاء کی حفاظت فرمائیے، ان سب کی عمر کو دراز فرمائیے اللہ۔ ہمارے حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خلفاء کی عمر میں برکت عطا فرمائیے اللہ، ان سب کے سایہ کو پوری امت پر تعدیر قائم و دائم فرمائیے اللہ۔ ہمارے حاجی سلیم صاحب، حضرت عبدالرحیم صاحب کننے اللہ، مولانا عبدالحفیظ صاحب، مولانا عبدالعلام صاحب اللہ، ان سب کے عمر میں برکت عطا فرمائیے اللہ۔ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے اللہ۔ اس عاجز کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائیے اللہ۔ آپ کے نیک بندوں نے بڑی بڑی ذمہ داری سے عاجز گنہگار کے سپرد کی ہے پیارے اللہ، لیکن صحت سے کمزور ہیں، علم سے کمزور ہے اللہ۔ اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیے، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیے، آپ ہی ہمت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، کام لینے کے فیصلے عطا فرمائیے اللہ۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے اللہ، تم سب کی قبر کو نور سے منور فرمائیے، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے پیارے اللہ۔ خصوصاً اللہ ہمارے پیر و مرشد اللہ، ہمارے حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائیے، حضرت مولانا شہاب الدین صاحب، مولانا سالم صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائیے، اور جتنے بھی مشائخین اکابرین اہل اللہ اور آپ کے نیک بندے اور بندیاں اور آج تک جتنے بھی مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان سب کی قبر کو نور سے منور فرمائیے اللہ۔ خصوصاً اس وائرس کے دور کے اندر جتنے آپ کے بندے اور آپ کے بندیاں آپ کی جوار رحمت میں گئے ہیں سارے عالم سے، اس بستی سے بھی اللہ، ان جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ان سب کے اعزاء اقربا میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائیے اللہ۔ ان سب پر اپنی خصوصی رحمت کاملہ نازل فرمائیے، مغفرت ہو گئی ہے تو ان کے درجات کو بلند فرمائیے اللہ۔ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھیے، اسلام پر زندہ رکھیے، اور جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے اللہ۔ بری رات سے، بری بات سے، برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیے، مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے اللہ، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ ہم سب کا، پوری امت کا اللہ بار بار حج بیت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے، عمرہ نصیب فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرمائیے پیارے اللہ۔ یہ جتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا ہے اللہ، سب کے گھر کے حالات آپ کو بہتر معلوم ہے۔ کسی کے گھر میں اللہ کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار، کسی کا باپ بیمار، کسی کی بیوی بیمار اللہ، کوئی روزی کے اعتبار سے پریشان، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، اور یہ سارے بندے آئے تھے اپنے جذبات کو لے کر، کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، لیکن اللہ آپ عالم بذات الصدور ہیں، آپ سب کے دلوں کے بھید کو جاننے والے رب ہیں
اللہ ان تمام پورے مجمع کی تمام جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے، سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اللہ خصوصاً اس بستی کے اور مولا کریم اس مسجد کے تمام ذمہ داران کو، محسنین کو، معاونین کو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان سب نے مولا کریم آنے والے تیرے مہمانوں کے لیے، بندوں کے لیے اللہ دسترخوان بچھا رہے ہیں، اللہ کھانے کا نظام کیا ہے، اللہ آپ ان سب کے لیے جنت میں بہتر سے بہتر دسترخوان بچھا دیجئے گا اور حوروں کے ہاتھوں سے ان کا ہاتھ دھلوا دیجئے گا۔ اللہ ہم سب تو فقیر ہیں، ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ آپ غنی ہیں، آپ نے خود فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ غنی ہیں۔ اور اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا انما الصدقات للفقراء کہ صدقہ تو فقیروں کے لیے ہے، تو بے شک اللہ آپ کے قول کے مطابق ہم سب فقیر ہیں، آپ غنی ہیں، اور آپ کے قول کے مطابق کہ صدقہ فقراء کے لیے ہے، تو اللہ جی ہم سب کو اپنے شان رحیمی کا صدقہ عطا فرما دیجئے، شان غنا کا صدقہ عطا فرما دیجئے، شان ستاری کا صدقہ عطا فرما دیجئے، شان رحیمی کا صدقہ عطا فرما دیجئے، شان غفاری کا صدقہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ آج ہم سب مولا کریم، اللہ مولا کریم ایک وقت ہمارے لیے وہ آئے گا کہ لوگ ہمارے موت کی خبر سن کر کے لوگ آئیں گے، ہمارے کپڑوں کو کیجیوں سے کاٹا جائے گا، اللہ غسل جنازہ کے لیے گرم پانی کیا جا رہا ہوگا۔ پیارے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے مولا ہم سب کو غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، کفن کا لباس پہننے سے پہلے تقوی کا لباس پہنانے کے فیصلے فرما، اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دیجئے۔ اللہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جانے سے پہلے اللہ جی سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے، نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، نماز کا پابند بنا دیجئے، اللہ سچا نمازی بنا دیجئے، سچا دیندار بنا دیجئے۔ پھر اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہماری وہ آنکھیں موت کے وقت میں بند ہونے سے پہلے اللہ امانت داری والی آنکھیں عطا فرما دیجئے، دیانت داری والی آنکھیں عطا فرما دیجئے، حیا والی آنکھیں عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت۔ ساتھی بیٹھے رہے ایک تو